اس کا پہلے بتاتا ہوں پورا لنک کیا ہے. ہم نے بات کی تھی میننگ فل لائف سے، ہم نے شروع کیا تھا. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ میننگ فل لائف کے 4 ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، 4 کریٹیکل ایلیمنٹس ہیں. کیا تھے 4 ایلیمنٹس؟ پہلا کیا تھا؟ اسٹریٹجک ویژن. دوسرا کیا تھا؟ اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ. اور اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کے 3 ایلیمنٹس ہیں. پہلا کیا ہے؟ پرائرٹائزیشن. اور پرائرٹائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ یمین الدین صاحب نے کک آف کر دیا تھا 2 ہفتے پہلے، اور وہ چلنا شروع ہو چکا ہے، جس کے اندر امپورٹنٹ ارجنٹ اور کوارڈینٹس اور وہ انشاءاللہ چل رہا ہے. اور نیکسٹ ویک وہیں سے یمین صاحب اس کو ٹیک اپ کر کے آگے لے کے جائیں گے. ہم نے کہا تھا کہ پرائرٹائزیشن جو ہے ان لائٹ آف ویژن یہ بتاتی ہے کہ ہمیں آج کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا بعد میں کرنا ہے. لیکن اگر پرائرٹائزیشن آپ کے پاس ہے تو سفیشینٹ نہیں ہے، اور آپ کو سیکنڈ چیز کیا ضرورت ہوتی ہے؟ عزم یا ڈٹرمنیشن. اور جو ہم نے وہ ایکسرسائز کی تھی میٹافر والی، تو میٹافر والی ایکسرسائز کے اندر عزم کیا تھا؟ اٹ واز فیول. کہ اگر آپ کو فیول ہی نہیں ہے تو جو بھی آپ ڈیسیژن کریں گے وہ شاید پورا نہ ہو. آپ نے کہا کہ مجھے صبح جاگ کرنا ہے فار ایگزامپل، اگر عزم نہیں ہوگا تو وہ جاگ نہیں ہوگی. بہت سے اسٹوڈنٹس نے ڈیسیژن لیا یا سوچا کہ ہم سلیپ مینجمنٹ کو پریکٹس کرتے ہیں اور ہم جو ہے فجر بعد نہیں سوئیں گے. ہے نا، بہت سے لوگوں نے سوچا تھا نا یہ بات، فجر بعد نہیں سوئیں گے. کتنے لوگوں نے سوچا نہیں سوئیں گے؟ سوچا تھا، ماشاءاللہ. اور کتنے لوگ سسٹین کر سکے؟ 2 لوگوں نے سسٹین کر لیا ماشاءاللہ، 2-3. تو یہ جو گیپ آ رہا ہے کہ زیادہ لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم نہیں سوئیں گے اور جو ہے تھوڑی مشکل ہوئی، کوئی سو گئے، کوئی کوشش کی کہیں، ہے نا. تو یہ جو گیپ ہے نا، یہ عزم کا ایشو ہے. جس کا عزم زیادہ اسٹرانگ ہوگا وہ کر لے گا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عزم کتنا کریٹیکل ایلیمنٹ ہے. کوئی شعر ہے نا ویسے شاید سنایا لاتے ہیں، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. یاد ہے نہیں یاد؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس عزم نہیں ہے تو ہماری پرائرٹائزیشن اور ہمارے ویژنز رنگین خیالات بن کر رہ جائیں گے، وش فل تھنکنگ بن کر رہ جائیں گے. ہاں یہ کر لوں، ہاں وہ کر لیتی، ہاں یہ کر لیتا. That's it. You realize how important عزم ہے؟ اسے جو شخص اولو العزم ہوگا اس کو جب آپ صحیح پرائرٹائزیشن دیں گے you will see that a person will really perform. اور تھرڈ چیز جو تھی وہ تھی کیا تھی؟ تھرڈ چیز برکہ یا ملٹیپلائر افیکٹ. اور تھرڈ ایلیمنٹ کیا تھا اوپر؟ کمپیٹنس. اور فورتھ کیا تھا؟ لیڈرشپ. ٹھیک ہے. تو اب جو آج ہم کریں گے وہ بیسکلی دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو بی ٹیکلنگ. عزم. عزم کیا ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور پھر عزم جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے اسٹرینتھن ہوتا ہے، کیسے ویکن ہوتا ہے. اگر کسی شخص کا عزم کمزور ہے تو کیسا مطلب یہ ہے کہ he has to live with that weak عزم for the rest of his life. یا کسی کا عزم اگر پاورفل ہے تو کیسا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی پاورفل عزم کے ساتھ رہے گا. ایسا تو نہیں کہ وہ کہیں ایسی کوئی غلطی کرے کہ عزم کمزور ہو جائے. تو بہت اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا عزم اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن وہ ایسے غلطیاں کرتا ہے یا ایسے پروسیس
اٹھا لیتا ہے غلط کہ اس کی وجہ سے اس کا عزم جو ہے وہ ویکن ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی کریٹیکل سیکشن ہے جو آج ہم ٹریگر کر رہے ہیں. اور اسی عزم کو سمجھنے کے لیے جو ایک بیسک کانسیپٹ ہے وہ ہے DMRs, جس کو ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ. میں پاز کرنا چاہتا ہوں. اس پوائنٹ کلیئر کہ بگر پکچر میں آج کا جو سیکشن ہے کہاں فٹ ہوتا ہے؟ DMRs is going to be the foundation of understanding azam. Is that point clear? اچھا آئیے DMRs کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں تھوڑے سے آپ نوٹس لینے پڑیں گے. اس سیکشن کے نوٹس آپ کو اویلیبل نہیں ہیں کورس پیک میں. اٹس ویری سمپل آلسو. یو ول ہیو ٹو ایکچولی ٹیک نوٹس اینڈ دس ول بی ٹیسٹڈ انشاءاللہ. آپ کے کوئی دوبارہ میں بھی آ جائے گا. DMRs they stand for decision making routines. پھر کچھ عرصے سے کچھ لوگوں سے ڈسکشن ہوئی اور پتا چلا کہ لوگوں کا کچھ مسلیڈنگ سا ہے. تو فرام January 1st, 2012, we'll be calling this discretionary mental routines. یہ ہو جائے گا انشاءاللہ DMRs. تو DMRs کیا ہیں؟ ہمارا جو دماغ ہے، جو ہمارا مائنڈ ہے یا ہمارا برین ہے، it operates on two levels. One is called the conscious level and the other is called the subconscious level. کچھ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک انکانشیس لیول بھی ہوتا ہے. لیکن میجورٹی آف دا سائیکالوجسٹ کہتے ہیں دو ہی لیولس ہیں، کانشیس اینڈ سب کانشیس. وی ڈونٹ وری اباؤٹ دس. اس کو اردو میں شعور کہتے ہیں اور اس کو لا شعور کہتے ہیں. آپ سب لوگ جو ہے اپنا لیفٹ ہینڈ اٹھائیں اور نیچے کریں، اٹھائیں نیچے کریں. یہ جو آپ نے کام کیا یہ آپ نے کانشیس لیول پہ کیا، سب کانشیس لیول پہ؟ کانشیس لیول پہ کیا، ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا عائشہ، پوچھا تو ان کا تھا. اچھا عائشہ یہ بتائیں کہ آپ صبح ناشتہ آپ نے کیا؟ ناشتہ کے بعد سے لے کے ابھی تک آپ سانس لے رہی؟ آر یو شیور؟ اچھا یہ جو آپ سانس لے رہی ہیں یا کانشیس لیول پہ لے رہی ہیں، سب کانشیس لیول پہ لے رہی ہیں؟ سانس جو لے رہے ہیں کانشیس لیول پہ لے رہے ہیں، سب کانشیس لیول پہ؟ سب کانشیس لیول پہ. یو ناٹ ایون کاگنیسنٹ کہ بریدنگ ہو رہی ہے. تو سب کانشیس لیول پہ بریدنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں. از دس پوائنٹ کلیئر؟ کانشیس اور سب کانشیس لیول پہ. اچھا پوائنٹ نمبر 2، سب کانشیس لیول کے اوپر دماغ جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے. یعنی ایک وقت میں سب کانشیس لیول پہ ہمارا دماغ ملٹیپل کام کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل بریدنگ ریگولیٹ ہو رہی ہے، ہارٹ بیٹ ریگولیٹ ہو رہی ہے، ڈائجیشن ہو رہی ہے، ڈفرینٹ ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں، یو نو سیلز ریپیئر ہو رہے ہیں. آل آف دس از ہیپنگ آن سب کانشیس لیول. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں کہ سب کانشیس لیول کے اوپر ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگلی سب کانشیس لیول کے اوپر دماغ جو ہے ملٹی پروسیسنگ بھی کرتا ہے. واٹ از ملٹی پروسیسنگ؟ کہ دماغ جو ہے وہ دو کام تو کر ہی رہا ہے، لیکن دماغ اس انفارمیشن کو پروسیس بھی ریئل ٹائم میں ایک ساتھ کر رہا ہے.
ہو رہی ہے, اس کی پروسیسنگ ریئل ٹائم میں ہو رہی ہے, ریڈنگ ریئل ٹائم میں ہو رہی ہے, ڈائجیشن ریئل ٹائم میں ہو رہی ہے. تو ملٹی ٹاسکنگ بھی ہو رہی ہے, ملٹیپل کام بھی ہو رہے ہیں, اور ملٹی پروسیسنگ بھی ہو رہی ہے. اٹ از ایز اف یو ہیو ملٹیپل پروسیسرز ورکنگ. ایز اے میٹر فار کمپیوٹر کا دیکھ لیں, جیسے ملٹیپل پروسیسر لگے ہوئے اور سب ریئل ٹائم میں کام کرتے ہیں. کانشیس لیول کے اوپر بھی ہم ملٹی ٹاسک کرتے ہیں. فار ایگزامپل ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, ناشتہ کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, کلاس میں بیٹھے ہیں اور ٹیکسٹنگ بھی ہو رہی ہے نا, ہو رہا ہوتا ہے نا, سیڈ بھی ہو رہے ہیں, خوش بھی ہو رہے ہیں, ڈپینڈنگ اپون دا ٹیکسٹ. کسی کو مس بھی کر رہے ہیں, کوئی بینگ مسڈ آلسو, جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ کلاس میں ہوتا ہے, ہو رہا ہوتا ہے. تو کانشیس لیول کے اوپر بھی ہم ملٹی ٹاسک کرتے ہیں. لیکن جو انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ کانشیس لیول کے اوپر دماغ جو ہے وہ ملٹی پروسیس نہیں کر سکتا. کانشیس لیول پہ صرف ایک ہی پروسیس ہے, یو کین ناٹ ملٹی پروسیس. اب لوگ کوشچن کرتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اس کے جواب یہ کہ بھئی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے, آرکیٹیکچر ہی ایسا دماغ کا, ہم کر ہی نہیں سکتے. جب ہم ملٹی پروسیس نہیں کر پا رہے کانشیس لیول کے اوپر, تو کوشچن یہ ہے کہ پھر ملٹی ٹاسکنگ کیسے ہو رہی ہے. ملٹی پروسیسنگ نہیں ہو رہی تو ملٹی ٹاسکنگ ہو کیسے رہی ہے. تو دو طریقے سے ہوتی ہے, there are two ways. تو پہلا طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی پلیکسنگ. ملٹی پلیکسنگ کہہ لیں یا سلائسنگ کہہ لیں یا ٹائم شیئرنگ کہہ لیں. اچھا, اتنی انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں, دس از آل ویری commonly known information. All what I'm doing is I'm just sequencing it. ٹھیک ہے. وہ کیسے, فار ایگزامپل آپ دو کام کر رہے ہیں کانشیسلی, دماغ ملٹی پلیکسنگ کیسے کرے گا کہ وہ ٹائم کو ڈیوائڈ کر دے گا دونوں کاموں میں. فار ایگزامپل ایکٹیویٹی 1 2 1 2 1 2 1 and 2, تو تھوڑا سا ٹائم ایکٹیویٹی 1 کو دیا, پھر 2 کو دیا, پھر 1 کو دیا, پھر 2 کو دیا, پھر 1 2, اس طرح کرتے ہوئے چلاتا ہے اور سوئچ کر رہا ہوتا ہے بٹوین دا ٹاسکس. فار ایگزامپل ایکٹیویٹی 1 کو دیا, پھر 2 پہ چلا گیا, پھر 1 کو دیا. اب یہ جو گیپ آ گیا 1 کے اندر, اس کو جو ہے وہ دماغ انٹرپولیٹ کر لیتا ہے. وہ دونوں ڈیٹا کے پوائنٹس کو لیتا ہے اور ایک گیس کر لیتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. دس از کالڈ انٹرپولیشن. انٹرپولیٹ کر لیتا ہے. فار ایگزامپل سپوز کریں کہ آپ فلائی کر رہے تھے پلین میں اور یہ ونڈو تھی, آپ نے دیکھا کہ ساتھ میں ایک جہاز اڑ رہا ہے, اس کی ٹریجیکٹری ہے. تو اس پوائنٹ پر آپ کے نیبر میں کوئی بیٹھا تھا, انہوں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, بات پوچھی, آپ نے اس کو دیکھا اور پھر واپس نگاہ ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ جہاز نہیں جا رہے ہیں. آٹومیٹکلی ہمارا دماغ انٹرپولیٹ کر لے گا کہ جی ایسا ہوا ہوگا. اگر آپ سے پوچھا جائے بعد میں کہ بھئی آپ نے دیکھا تھا جہاز کیا ٹریجیکٹری تھی اس کی, تو آپ کہیں گے جا رہا تھا. بالکل ایکچولی یو ہیو ناٹ سین دیٹ, بٹ یو آر گیسنگ کہ ایسا جا رہا ہے. گیس فلنگ کر رہا ہوتا دماغ. جبکہ ریالٹی میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے وہاں دیکھا تھا تو اس پوائنٹ کے اوپر نیچے تھوڑا ہوا ہو, I don't know, but that is what you will remember. یہ پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے, بات کلیئر ہوئی کہ دماغ یہ
ایک پیٹرن اس کو خود فل ان کر لیتا ہے. ہاں ایسا ہوا ہوگا. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, لیفٹ پہ گاڑی آ رہی ہے, آپ نے رائٹ دیکھا اور چل پڑے. جب آپ نے رائٹ دیکھا تو آپ کا ویو میں سے وہ گاڑی تو نہیں ہے, لیکن آپ کے دماغ نے ایکسٹراپولیٹ یا انٹرپولیٹ کیا کہ چونکہ گاڑی اس سپیڈ سے آ رہی ہے تو بائی ان دا نیکسٹ لائک 2 seconds وہ یہیں تک پہنچے گی تو میرے لیے سیف ہے جانا. اس ایسٹیمیٹ کے اوپر وی آر ٹیکنگ ڈیسیژنز بیکاز اٹس ناٹ پاسبل فار دا برین ٹو کیپ این آئی آن ایوری تھنگ دیٹس ہیپننگ. اس طرح سے جو ہے وہ دماغ کرتا ہے. اچھا کچھ لوگ جو ہے یہ سوئچنگ اتنے فاسٹ کرتے ہیں کہ اپیئر ایسا کرتا ہے کہ ملٹی پروسیسنگ ہو رہی ہے, کوئی ملٹی پروسیسنگ نہیں ہو رہی ہوتی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ملٹی پلیکسنگ کے پروز اینڈ کونس کیا کیا ہو سکتے ہیں. واٹ کوڈ بی دا پروز اینڈ واٹ کوڈ بی دا کونس آف ملٹی پلیکسنگ. سوچیں ذرا. پروز کیا ہو سکتے ہیں؟ پروز positives. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور بتائیں ملٹی پلیکسنگ کے اور کیا بینیفٹس ہیں؟ ایک تو ایک وقت میں زیادہ کام کر لیں گے, یو نو you're becoming more efficient. تو آپ نے ایک وقت میں 2-3 کام کر لیے, آپ نے کلاس بھی اٹینڈ کر لی اور مس یو بھی کہہ دیا. ایک ہی وقت میں 2 کام ہو گئے. آپ نے ڈرائیونگ بھی کر لی, کال بھی کر لی, سن لی. آپ نے واک بھی کر لی, کال بھی, نا یہ ہو گیا. Is that point clear? لیکن ایفیشینٹ تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے 1 میں سے ٹائم نکالا, آپ نے 1 کو کم ٹائم دیا. ہاں مطلب on a bigger on a efficient in a sense, not in that one activity but overall ایک بار 2 کام کر لیے نا آپ نے, یہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں وہ ایک کام میں تو اب آگے دیکھیں گے اس کا نیگیٹو کیا ہے. تو جو کون ہے وہ کیا ہے ملٹی پلیکسنگ کا کون کیا ہے؟ ہاں بولیں. ہاں تو لیک آف کانسنٹریشن. ہاں prediction can be wrong, estimations can be wrong. Estimations can be wrong also. ہو سکتا ہے کہ اسی پوائنٹ پہ وہ گاڑی اسپیڈ اپ کر جائے ایک دم سے. تو میں ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں کس طرح سے آئے گی, تو گاڑی نے ایک دم سے پیٹرن بریک کر دیا. we'll miss out on that pattern. یعنی اگر انفارمیشن کے اندر ایک دم سے کوئی اسپائک آیا تو ہم مس کر جائیں گے. تو یہ اس کا جو ہے وہ کون ہے, نیگیٹو ہے. تھرڈ کیا ہے کہ جو دماغ جو ہے 2 ڈفرنٹ ٹاسک کے درمیان سوئچ کرتا ہے, پورا اسٹیج چینج کرتا ہے, کانٹیکسٹ چینج ہوتا ہے. کیونکہ ہر ایکٹیویٹی کے لیے دماغ کے ڈفرنٹ پارٹ جو ہے وہ انگیج ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک سیٹ آف پارٹس جو دماغ کے تھے انگیج تھے اس ایکٹیویٹی کے اندر, اور آپ نے ایک دم سے اس کو دوسری ایکٹیویٹی میں ڈالا, تو یہ سوئچنگ ہے, اٹ ٹیکس فائنائٹ ٹائم. ٹھیک ہے فریکشن آف سیکنڈ میں ہوگا لیکن سوئچ ہوگا. اور یہ سوئچ جو آپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, یو آر ویسٹنگ ریسورسز. دماغ کے اچھے خاصے ریسورسز سوئچنگ میں جو ہے نا وہ جا رہے ہیں, اسٹیج چینج کرنے میں جا رہے ہیں. We don't even realize it, but we are wasting resources. یہ ریسورسز ویسٹ ہوتے ہیں. تو رول آف دا تھم کیا ہے؟ رول آف دا تھم یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جو بہت زیادہ سگنیفیکینٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کر لیں. ملٹی پلیکس کر لیں. اب ناشتہ کر رہے ہیں اور آپ نے ساتھ اخبار بھی دیکھ لیا, تو ٹھیک ہے فائن, ٹھیک ہے.
فائن. لیکن جہاں کریٹیکل ٹاسک آتے ہیں وہاں ملٹی پلیکس نہیں کرنا چاہیے. دیٹ از وائی اکثر تقریباً تمام ملکوں میں یو ناٹ الاؤڈ ٹو ڈرائیو اینڈ ٹاک اوور دا فون. کیونکہ آپ جب یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی اٹینشن جو ہے وہ روڈ سے ہٹ رہی ہے. بلکہ شاید پاکستان میں ابھی تو بتا رہا تھا کہ چینج ہونے والا یہ ہو چکا ہے کہ ہیڈ سیٹ کے ساتھ آپ کر سکتے تھے بات, لیکن اب لو شاید آنے والا ہے کہ آپ ہیڈ سیٹ لگا کر بھی بات نہیں کر سکتے ڈرائیو کرتے. یورپین کنٹریز میں تو یہ آ چکا ہے کہ آپ ہیڈ سیٹ کے ساتھ ہی نہیں بات کر سکتے. اگر آپ کو بات ہی کرنی ہے pull over, stop the car, speak over the phone and then drive. Because research after research is saying that the chances of getting into an accident actually go up if you're talking and driving at the same time. بات کر ہوگی کوئی critical discussion ہو رہی ہے. It's just not a good idea to multiplex. critical discussions ہو رہی ہے, جیسے یہ والا سیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. ریکیپ نہیں کر رہے ہیں ہم, ایک بڑا امپورٹنٹ سیکشن کر رہے ہیں. یہاں اگر آپ نے آئی مس یو اینڈ آئی ایم بینگ مسڈ اور یہ شروع ہو گیا ایس ایم ایس, تو آدھی اٹینشن وہاں آدھی اٹینشن یہاں, کوئی ایسی چیز ہی مس ہو جائے گی. یہاں دورانی صاحب بات کر ہو گئی, ایک وہ نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب ایک جنرل سوال ہے, بات کلیئر ہو گئی نا. ہاں اچھا, تو یہ تو ایک طریقہ ہے کہ دماغ جو ہے ملٹی پروسیس کیے بغیر ملٹی ٹاسک کیسے کرتا ہے. اور جو دوسرا طریقہ ہے اب اس پہ ہمارے the second way the brain does this is called through DMRs, decision making routines. تو کرتا کیا دماغ, یہ کانشس مائنڈ سب کانشس مائنڈ ہے کہ ایک ڈی ایم آر ڈیولپ کرتا ہے. اور ڈی ایم آر جو ہے جو بیسٹ میٹافور ہے ڈی ایم آر کا وہ ہے لائک اے کمپیوٹر پروگرام. وہ ایک ڈی ایم آر ڈیولپ کرتا ہے, اس ڈی ایم آر کو لا کر یہاں ہاؤس کر دیتا ہے. اٹس ہاؤس ہیئر ان دا سب کانشیس مائنڈ. اور اس ڈی ایم آر کے لیے ایکسٹرنل یا انٹرنل ایک ٹریگر ہوتا ہے. ایکسٹرنل ٹریگر ہو سکتا ہے یا انٹرنلی ایک ڈی ایم آر ایک اور ڈی ایم آر کا ٹریگر ہو سکتا ہے. اب کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ ٹریگر آئے گا تو یہ ڈی ایم آر رن کرے گا سب کانشیس مائنڈ سے without having to get the conscious mind involved, which means there's something working through the DMRs, your conscious mind is not being taxed. اور جس کام پہ آپ کو conscious attention دینی ہے وہ attention آپ کی disturb نہیں ہوگی. And the brain has the ability to develop thousands of DMRs and maybe millions of DMRs and then house them in the subconscious mind. Never underestimate the power of the mind. دیکھیں نا 100 بلین نیورونز ہیں, ایک انبلیویبل کیپیسٹی ہے دماغ کی ڈی ایم آر ڈیولپ کرنے کی اور ان کو ہاؤس کرنے کی اور ان کو ٹریگرز کے ساتھ میچ کرنے کی. جو سمپل سے ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے شفٹنگ دا گیئرز آف اے کار. جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں پتا ہے کہ جب ہم نے ڈرائیونگ شروع کی it was quite a pain. کیسے ڈرائیو کرتے تھے, کہاں دیکھتے تھے شروع میں, نیچے فرسٹ سیکنڈ, اور جو بھی آپ کو سکھا رہا ہوتا تھا ابو ہیں امی ہیں انسٹرکٹر کوئی بھی, ارے بھائی اوپر دیکھو, بھائی اوپر کیسے دیکھیں, کون سا گیئر پتہ نہیں چلے گا. تو پہلے تو کانشیسلی کر رہے ہیں, کانشیس اوپر دیکھ نیچے دیکھیں, اوپر دیکھ نیچے دیکھیں, پیڑ چینج کرنا بھول رہے ہیں. جیسے ہمارے بہت جب چھوٹا تھا نا تو ایک کہانی ہوئی, ہمارے رشتے دار نے کوئی نئی گاڑی لی, خیر ان کی اہلیہ کہیں ڈرائیو کر کے آئیں تو انہوں نے آگے کہا کہ وہ گاڑی میں سے ایک عجیب سی آواز آئی تھی. سب پریشان, کیوں آواز آئی تھی عجیب سی. خیر سب گئے باہر تو دیکھنے کی کیا ہو گیا گاڑی کو. دیکھا گاڑی تو نہیں تھی, کچھ نظر نہیں آیا پرابلم. تھوڑا سا ان کو کوئز کیا کیا ہوا تو پتا چلا کہ وہ گیئر چینج کرنا بھول گئی. وہ پورا سفر جو ہے نا فرسٹ گیئر میں کر کے آئیں. میں تو بھول گئی, خیال نہیں. اگر فرسٹ گیئر میں آپ گاڑی چلائیں گے, کوئی بھی گاڑی چلائیں گے, تو انشاءاللہ
चंद किलोमीटर बाद ही अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, वैसे गेयर चेंज नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि हाँ, अब जब हमने प्रैक्टिस की तो क्या हुआ कि DMRs डेवलप हो गए शिफ्टिंग ऑफ द गियर्स के, और जैसे ये DMR डेवलप हो गए, अब हम जो है गाड़ी चलाते हैं और ऑटोमेटिकली गियर हम शिफ्ट करते हैं, हमें याद भी नहीं होता कि हमने कितनी दफा शिफ्ट किया, और हमारी पूरी कॉन्शियस अटेंशन जो है रोड पे रहती है। ठीक है, ट्रिगर्स क्या हैं? शिफ्टिंग ऑफ द गियर से क्या ट्रिगर्स होंगे? गेस कर सकते हैं कोई? बताएं। हाँ, तो स्पीड का कैसे पता चलेगा हमें? हाँ, इंजन साउंड है, एक तो इंजन साउंड है, पिच ऑफ द इंजन। दूसरा क्या है कि द पुल ऑफ द इंजन, जैसे जैसा आपका RPM इंजन का बढ़ता है, यू फील अ पुल। अच्छा, अब जो ये बड़ी गाड़ियां होती हैं जिनके इंजन बहुत अच्छे रिफाइंड हुए होते हैं, तो उसमें पुल भी फील नहीं होती ज्यादा। अच्छा, और आपने नोट किया होगा कि अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन है जहां बहुत नॉइज है, या तो कोई म्यूजिक चल रही है गाड़ी के अंदर बहुत हाई उसमें, या शीशे नीचे हैं, बाहर से कोई नॉइज आ रही है, अब इंजन की पुल भी फील नहीं हो रही और नॉइज भी आ रही है, उस सिचुएशन में आप ये नोट करेंगे कि लोग भूल जाते हैं, नहीं चेंज होता। और सेकंड गियर 60-70 किलोमीटर में ख्याल हो सेकंड में हूं मैं, ऐसा कोई फील हुआ किसी को? Some people who know how to drive well sometimes will miss out on changing gears because those triggers are missed. Subconscious mind को triggers गए नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है DMRs। Is this point clear? कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट पे? अच्छा, DMR जो है वो 3 तरह के होते हैं। अब मैं उनकी 3 टाइप्स आपको बताऊंगा, और एक के फिर 2 सब टाइप्स होती हैं, तो टोटल 4 हो जाएंगे। वो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने नेबर के साथ बैठकर एक्सरसाइज करेंगे, और आप अपनी लाइफ से या जनरल लाइफ से 3 एग्जाम्पल्स हर DMRs के निकालेंगे, और फिर मैं आपसे फीडबैक दूंगा इन क्लास। अभी हाँ, माशा चल रही है, आई एम वेरी केयरफुल ना, कब बंद हो जाए, है क्रेडिबिलिटी जो है घड़ी कम हो। anyway, अब आप ये देखें कि फिर ये होगा कि मैं आपसे फीडबैक लूंगा, और दैट विल टेल मी हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड एंड देन विल मूव ऑन। ठीक है, आइए, DMRs होते हैं 4 तरीके। मैंने जैसे पहले कहा था कि ये सेक्शन समझना बहुत क्रिटिकल है, कि ये फाउंडेशन बनेगा आपका आज़म के लिए। अगर खुदा ना खास इस सेक्शन के अंदर कंफ्यूजन आ गई, ओ बॉय, आगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। देखें, ग्रेट, अच्छा अल्लाह के सबका आए, आमीन। लेकिन स्पोर्ट्स को सिर्फ ग्रेड के लिए ना लें। देयर इज अ पोटेंशियल फॉर दिस इंफॉर्मेशन टू रियली क्रिएट अ रेवोल्यूशन इन योर लाइफ लेटर ऑन। अभी हो सके ये बात उतने पंच के साथ ना मैं कर पाऊं, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड टाइम विल कम, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद के आपको जो है हमारी बातें याद आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत फाउंडेशनल बात है। आइए, DMRs आर 3 टाइप्स। पहले को हम कहते हैं इंस्टिंक्ट DMRs। इंस्टिंक्ट DMRs। दूसरे को हम कहते हैं मोटर DMRs, और थर्ड को हम कहते हैं थॉट DMRs। और थॉट DMR भी 2 तरह के होते हैं, ए इंस्टेंट थॉट DMR एंड बी repetitive thought DMRs. DMRs.
Instinct DMRs وہ DMRs ہوتے ہیں which we receive at birth. اس کے لیے کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی کنڈیشننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. فار ایگزامپل بچے کا رونا, بچے کا ہنسنا, سوالو کرنا, فیڈ لینا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسٹنکٹ DMRs ہیں. اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ آف انسٹنکٹ DMRs بچہ لے کے آتا ہے. سبحان اللہ, پری پروگرامڈ ایٹ برتھ اس کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بچہ رونا سیکھتا نہیں ہے, بچہ مسکرانا سیکھتا نہیں ہے, دیٹس آلریڈی دیئر. بالکل نیو بورن بچہ جو ہے وہ رو بھی سکتا ہے اور وہ مسکرا بھی سکتا ہے. اوکے, یہ انسٹنکٹ DMRs ہو گئے. موٹر DMRs وہ ہوتے ہیں کہ جو DMRs ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو کوئی موٹر موومنٹ مسلس کی کرنا ضروری ہوتا ہے. فار ایگزامپل شفٹنگ دا گیئرز آف اے کار. آپ صرف بیٹھ کر سوچ کر نہیں بنا سکتے. You will have to actually move the muscles to be able to develop those DMRs. اسی طرح سے ٹائپنگ ہے, رائڈنگ ہے, یہ سارے کے سارے کیا ہیں, موٹر DMRs ہیں. تو ابھی آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نوٹس لے رہے ہیں, جو آپ رائٹنگ کر رہے ہیں وہ DMRs کے تھرو کر رہے ہیں. ہاں, جب رائٹنگ سیکھ رہے تھے تو کافی ہم نے ایفرٹ کی تھی اور ہم نے سیکھا تھا کیسے لکھنا ہے, ABCDEFG کیسے بنانا ہے. کافی اچھی خاصی ایفرٹ ہوئی تھی. دیٹ ہیپنز آٹومیٹکلی. تو یہ ہوتے ہیں موٹر DMRs. تھاٹ DMRs وہ DMRs ہوتے ہیں کہ جو ہمارے, جس کے لیے ہمیں موٹر موومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, جو صرف تھنکنگ سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور تھاٹ DMRs کے اندر بھی دو طرح کے DMRs ہیں. ایک ہے انسٹنٹ تھاٹ DMRs. اس کا خیال رکھیں کہ یہ DMRs کی کلاسیفیکیشن ہے, یہ ہے بیسڈ آن ہاؤ دے آر فارم, ہاؤ آر دیز DMRs ڈیولپڈ. تو اس کی سورس کیا ہے؟ انسٹنکٹ DMRs کی سورس ہی برتھ پہ ہے. موٹر DMRs کی سورس کیا ہے؟ آپ کے مسل موومنٹس ہوں گے ریپیٹڈلی تو ہو جائے گا. اور تھاٹ DMRs کی سورس مائنڈ ہی ہے, اور اس میں بھی دو ہیں, ایک تو انسٹنٹ اور ایک ریپیٹیٹو. انسٹنٹ کا مطلب کیا ہے کہ کچھ ہوا, کچھ ایونٹ ہوا اور امیڈیٹلی DMR سیٹ اپ ہو گئے اور اس کا جو ہے وہ ٹریگر سیٹ اپ ہو گیا. فار ایگزامپل چند مہینے پہلے ہماری ٹریننگ تھی جدہ میں, تو مجھے ایک مہینے میں 2 ٹریننگز تھیں ہماری, ایک بگننگ آف دا منتھ اور ایک اینڈ آف دا منتھ. خیر گئے جدہ ایئرپورٹ, تو وہاں جا کر پھر آدمی کو کراچی لاہور ایئرپورٹ کی ویلیو آتی ہے, اس لیے کہ اتنے ایفیشینٹ پروسیسز نہیں ہیں ایز اپوز ٹو ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر, جو بڑا ٹرینڈ اسٹاف ہے, ایفیشینٹلی وہ کرتے ہیں کام سب ریلیٹیولی. اب وہ لمبی لمبی لائنس لگی ہوئی ہیں, کھڑے. خیر 1-1.5 گھنٹے بعد آگے ہماری دیوالی, پاسپورٹ اسٹیمپ ہو رہا تھا. اچھا وہ ہو گیا, میں نکل گیا. اب کیا ہوا کہ 3 ہفتے بعد واپس گیا, اب پھر وہی لائن میں کھڑا ہوں. تو جب میں کھڑا ہوا تھا لائن میں تو کیا ہوا, سوئچ ہوئی ان کی شفٹ, تو وہ لوگ گئے اور نئی شفٹ آئی. جب نئی شفٹ آئی تو میں دیکھا کہ ینگر لڑکا ہے, وہ چلتا ہوا آ رہا ہے. مجھے ایک دم سے خیال آیا, ہو گیا یہ تو وہی تھا جو لاسٹ ٹرپ پہ بھی یہ تھا. اب یہ جو اس کو دیکھ کر ایک دم خیال آیا کہ یہ تھا, یہی تھا, تو یہ تھرو ایک DMR ہوا ہے. یعنی ایک ہی دفعہ اس کو پہلے دیکھا تھا, وہ ایک امپریشن کریٹ ہو گیا, DMR ڈیولپ ہو گیا. اس کا ٹریگر کیا تھا؟ سینگ ہم, ہز فیس وڈ بی دا ٹریگر. اب جیسے وہ نظر آیا تو وہ ایک دم چل گیا. تو ایک تو DMRs کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا ہمارے دماغ کو کلٹر نہیں کرتی. ٹریگر از دا کی. Until the trigger is there, that thought is locked away, which means our mind is not cluttered. اور ہر وقت ہر چیز چلنا شروع ہو جائے. Wow, life will become terrible.
ایک ایس ایم ایس پہ جو ہے نا ایک ایس ایم ایس سے پتہ نہیں کتنی ساری تھاٹ ریکور ہو جائے. 15 دفعہ لوگوں نے مس کیا تھا اور زندگی کب کب مس کیا تھا, تو عجیب مصیبت ہے نا سیکوینسنگ کر رہے ہیں دماغ کے اندر. تو وہ جو ہے یہ بھی بینیفٹ ہے ڈی ایم آرس کا کہ وہ the thoughts are locked away only to be triggered when that key is there, otherwise you will not even know, but it's already there. اب آپ خود سوچئے کہ اس پورے 1-3 ہفتے میں consciously I had absolutely no idea that my mind is actually carrying that piece of information. اس بندے کا چہرہ, وہ ایئرپورٹ, اس کی ڈیزگنیشن, that's the immigration officer, and a few things about him also. اس کا predisposition کیا ہے, کیا اسٹائل کیا ہے, بات کرنے کا اسٹائل کیا, سب چیزیں وہاں تھی. whole set of information is there. And it gets recorded instantly. Is that point clear? اس کو کہتے ہیں انسٹنٹ ڈی ایم آر. ٹریگر آئے گا تو وہ چل جائے گا. پھر کچھ ڈی ایم آر ایسے ہوتے ہیں, تھاٹ ڈی ایم آر ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹیٹو تھاٹ ڈی ایم آر ہوتے ہیں, جن کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو مینٹل پروسیسز کو ریپیٹ کرنا پڑے گا تو ڈیولپ ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ریپیٹیشن کرنی پڑے گی مینٹلی. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. تو میں ایک ایگزامپل دوں گا, لیکن پھر آپ لوگوں نے ایکسرسائز کر کے پھر مجھے سب کے 3 ایگزامپلس. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو 12 ایگزامپلس that you have to come up with as an exercise with your neighbor. سب لوگ اپنے پیئرز میں دیکھ لیں اور بیٹھ کے کریں. ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دین کی سمجھ تھوڑی سی عطا فرمائی. اب ہم تھوڑے ریلیجس ہو گئے. اب ایج ہوگی میری 15 پاسبلی, یا 15 سال میں تو سمجھ آ گئی. اچھا, اس سے پہلے ہم بالکل اس طرف سے, جب آدمی اس طرف سے اس طرف آتا ہے نا تو کافی پریشان ہوتا ہے اور کافی چیزیں اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتی ہیں. جیسے نا ایک آدمی بہت غریب ہے, غریب ہی رہا, ایک دم سے پیسہ آتا ہے تو کافی پریشان ہوتا ہے, لوگ الٹے سے کام کرنے شروع کرتے ہیں. They are not used to money, for example. Yeah? اچھا جناب, اب ہوا یہ کہ جو some of the things that happened, ایک یہ ہوا کہ مجھے جو ہے نا ہر کسی پہ غصہ آنا شروع ہو گیا. اب جس کو میں دیکھوں نماز نہیں پڑھا, اچھا غصہ تب چلنے دو گا دیکھ کر. اچھا اب یہ ہو رہا ہے, غصہ چڑھ رہا. اچھا, I was very very lucky الحمدللہ کہ اللہ کے فضل سے اسی ایج سے I started getting some very good mentors. میری لائف میں کوئی 9 mentors ہیں لسٹڈ ہوئے, پہلے کا انتقال ہو گیا تو 8 ہو. تو وہ بڑے اچھے بڑے منجھے ہوئے mentors مل گئے, الحمدللہ ماسٹرز مل گئے, تو ان کی وجہ سے کافی فائدہ ہوا. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے جا کے اپنے مینٹور سے یہ بات کی, ان کا افتخار تھا ان کا نام, ان سے کہا میں نے یا انہوں نے اس کو سینس کیا, ڈونٹ ریلی ریمبر, لیکن somehow this discussion happened کہ جی مجھے تو غصہ آ رہا ہے, افسانہ ہو رہا ہے, یار لوگ کرتے نہیں, چلتے نہیں, افسانہ. تو انہوں نے جو بات سمجھائی بڑی زبردست تھی. انہوں نے کہا دیکھو بھائی, یہ جو تمہیں غصہ آ رہا ہے اتنا زیادہ, یہ تو کبر کی نشانی ہے, ایروگنس ہے. You're looking down upon that person. یہ تو صحیح نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم کو یہ جو غصہ آ رہا ہے اور تمہارے اندر ایروگنس پیدا ہو رہی ہے, اللہ حفاظت فرمائے ہماری, تو مرنے کے بعد جو ہے نا تم اس ایروگنس کی وجہ سے پکڑے جاؤ, اور وہ شخص جو ہے آگے جا کر توبہ استغفار کر کے نماز وغیرہ شروع کر کے وہ نکل جائے گا, آپ پھنس جاؤ. یہ تو کچھ اور بھی تو لینے دینے پڑ جائیں گے. میں نے کہا میں کیا کروں, غصہ تو آتا ہے مجھے, کیوں یہ نماز نہیں پڑھ رہا, کیوں فلاں نہیں ہو رہا, کیوں یہ ہو رہا, کیوں لڑکی پردہ نہیں کر رہی, فار ایگزامپل اس طرح کی چیزیں نا. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتا دوں. ارے کیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو آپ کرو یہ کہ جب بھی آپ دیکھو کسی کو کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو ایک اچھا ایکسکیوز دے دو. فار ایگزامپل مسجد کے سامنے کھڑا ہوا ہے, نماز ہو رہی ہے, کچھ نہیں کر رہا, یعنی مطلب یہ کہ بہت اپرچونیٹی کہا کہ ایک اچھا ایکسکیوز دو
اور اگر اس ایکسکیوز پہ آپ کے دل میں تسلی نہ ہو پھر ایک اور ایکسکیوز دے دو. ایک اور ایکسکیوز کیا ہو سکتا ہے بتائیں؟ تو نماز کیوں نہیں پڑھا؟ ہو سکتا مسلمان ہی نہ ہو, یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا. اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہوں اور مسلمان نہیں ہے, اس کے پیچھے پڑ گئے, یہ بھی تو طریقہ صحیح نہیں ہے نا یار, پھر تو اس کی جان چھوڑو. اب جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہو مسجد اور کپڑے راستے میں خراب ہو گئے ہوں, تو اس نے کہا بیٹا تم تو نماز پڑھ لو, پھر میں گھر جا کے کپڑے بدل کے پڑھ لوں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ابھی مسلمان ہو, پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کیا ہے, سیکھے گا بیچارہ. ابھی اس نے کلمہ پڑھا تو جس نے کلمہ پڑھایا اس نے کہا کہ میں جا کے نماز پڑھ کے آتا ہوں, پھر سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ کہو یہ کیا بتاتا ہوں آ کر, ہولڈ کر لوں, میں تو نماز پڑھ لوں نا پہلے, وہ بتاتا ہوں کیا ہے. تو ویٹ کرا کہ ابھی میں مجھے بتایا جائے گا کیا چیز ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, پاسبل ہے. تو انہوں نے اسے کہا کہ آپ کیا کریں, ایسے ایکسکیوز دیتے جائیں. اچھا اگر 4-5 میں تسلی ہے فائن, ادروائز 6 دیں, 7 دیں, 8 دیں, کوئی 10-12 ایکسکیوز دیں اس بندے کو, 10 to 12. اگر 10-12 ایکسکیوز کے بعد بھی دل کو تسلی نہ ہو رہی ہو تو اپنے دل کو مخاطب کر کے کہو, اپنے دل کو ایڈریس کر کے کہو کہ اے دل, اس شخص کی طرف سے یا خاتون کی طرف سے 12 ایکسکیوز آئی ہیں اور پھر بھی تم کو تسلی نہیں ہو رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے میں کوئی ایشو ہے. اچھا خیر, واہ چلو ٹیکنیک تو ملی. اچھا اب جب میں نے شروع کیا کرنا تو وہ تو چلے نا شروع میں, ایک ایکسکیوز دیا, دوسرا ایکسکیوز, پھر تب چلے. اچھا چھوڑو یار, میں ایکسکیوز کر رہے ہیں, جا رہے ہیں جنم میں, یار پکڑو اس کو. میں نے وہ 1-2 دفعہ میں چلے نا, لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جب اس کو کرتے گئے ریپیٹیٹو تھاٹ DMR بننا شروع ہوا. اگر مہینہ لگا, 1.5 مہینے لگا, 1-1.5 مہینے میں جب وہ پروسیس ان ہو گیا, اب کیا ہوگا, جیسے ہی کوئی بندہ غلطی کرتا نظر آئے گا, کیا ہوگا, فگر کیا ہوگا سب کانشیسلی وہ سیکوینس جیسا ٹریگر ہوتا تھا وہ جو ہے وہ غصہ آنا ختم ہو گیا. اب وہ دن آج کے دن ہے, کافی میری زندگی میں نا سکون آ چکا ہے کہ ہاں بھائی کچھ ہو سکتا ہے. ہاں بھائی اللہ کا احسان ہے, بیچ میں کوئی ایسے ایکسٹریم انسیڈنسز ہوئے ہیں میری لائف کے اندر کہ جہاں میں نے غلطی کی ہے اس پروسیس کے ساتھ اور پھر چوٹ کھائی ہے, اور وہ میری زندگی کی چوٹیں بن گئی ہیں. چوٹیں سنانا, چوٹوں سے سیکھنا. تو کیا ایک چوٹ سنا دوں؟ اصل میں کوئی اسٹوریز نہیں آئی نا, اور نشان کی تو آئی تھی اسٹوریز, میری طرف کوئی اسٹوریز نہیں آئی نا, کھانے کی آپ بات نہیں ہوگا. اچھی بات, تو یہ کہانی سناتا ہے, غور سے ایک کافی ہوگی. کہانی یہ ہوئی کہ جب ہم ریلیف کا کام کر رہا تھا میں بوسنیا میں, تو بوسنیا میں کیا ہے کہ اس کے بوسنیا ایز اے لینڈ لاک کنٹری, اس کے ساتھ ایک ملک کا نام ہے کروشیا. تو انیشلی کروآٹس اور مسلمان ساتھ مل کر لڑ رہے تھے سربس کے ساتھ. پھر انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ وہ کروآٹس نے بھی سمجھ لیا کہ بھائی وی کین ٹیک ایڈوانٹیج. پھر کیا ہوا کہ کروآٹس بھی لڑنے لگے مسلمان سے. تو ناؤ مسلم فائٹنگ آن 2 فرنٹ, ایک سائڈ پہ سربس کے ساتھ, ایک سائڈ پہ کروآٹس کے ساتھ. شروع میں جو کروآٹس لڑ رہے تھے, مل کے لڑ رہے تھے, اور وہ کروشیا جو ہے کوسٹ پہ ہے, تو ریلیف سپلائی جانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ دے وڈ گو تھرو کروشیا. تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ایک چھوٹے سے ولیج کے اندر ایک ویئر ہاؤس سیٹ اپ کر لیا تھا. وہاں ہمارے پاس ریلیف سپلائی آتی تھی, ان کو جو ہے ہم ڈرائیو کر کے ٹیک دیم انٹو بوسنیا. اور پروگریسولی پھر حالات خراب ہونے شروع ہو گئے, تو وی آلسو اسٹارٹڈ فیلنگ ان ویلکمڈ ان کروشیا. تو یہ کوئی ایسا زمانہ تھا. اچھا ہوا یہ کہ ہمیں پتہ ہی چلا کہ ہمارے اس ولیج میں کوئی 3 فیملیز ہیں مسلم ریفیوجیز کی, ہمیں پتہ ہی تھا. پھر جب ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ریفیوجی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا, ہمیں تو پتہ ہی تھی بات. تو ہم نے ان سے کہا کہ خیر آپ تو نیبرز بھی ہو گئے, آپ ریفیوجیز بھی ہیں, تو ہم اتنے سپلائی لے کے جاتے ہیں ریفیوجیز کے لیے, تو اگر آپ لوگوں کو کوئی نیڈ ہو, کوئی ایسے ایشو ہو, تو یو کین آلویز کم ٹو اس, اور ہمارے ویئر ہاؤس میں آپ لے لیا کریں سپلائی. ہاں ٹھیک ہے. تو پھر
which come to us sometime. تو ایک چھوٹی سی بچی تھی, اس نے آگے مجھ سے کہا کہ اس ولیج میں کروآٹ ریفیوجیز بھی, کرویشینز کی بھی جنگ ہوئی تھی سربس کے ساتھ, تو وہاں سے بھی ریفیوجی آئے. تو ان کے گھر میں ایک چھوٹی بچی ہے اور جو ہے وہ بیبی ملک نہیں ہوتا اور بہت پریشان ہوتے ہیں وہ لوگ. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آتا ہے فارمولا ملک کافی, تو کیا وہ لوگ لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں آف کورس, ریفیوجی ڈزنٹ میٹر, مسلمان ہو کرسچن ہو کوئی بھی ہو, جب بھی ہم بھی سپلائی لے کے آتے تو ول سپلائی ٹو ایوری بڈی. میں نے کہا ٹھیک ہے انہیں بتا دیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ ہیں وہ بھی 3-4 فیملی بھی ہیں, تو ان سے کہتے ہیں کہ وہ بھی آ کے دے دیا کریں. مجھے ٹھیک ہے بتا دوں گا. 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ شام کا ٹائم تھا, کبھی میں دیکھا کہ ایک کروآٹ لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور ایج اس کی ہوگی کوئی 16, 17, 18 اس ایج گروپ کی. تو اس نے کہا کہ ہیلو مائی نیم از مارٹینا, اور جو ہے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب دے سکتے ہیں, ہمارے گھر میں بچی ہے, چھوٹا بچہ ہے چھوٹا, تو کیا میں دے سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں شور. اب میں نے سوچا مغرب کا ٹائم ہے, مارٹینا کھڑی ہوئی ہیں, اب میں نے کہا اب میں جاؤں نیچے ویئر ہاؤس میں ان کے ساتھ, دیٹس ناٹ ریلی اے گڈ آئیڈیا. میں نے کہا ایک کام کر, پھر میں سوچا بھائی ریفیوجی ہے, اسی ولیج میں رہتی ہے, کچھ چوری ہوئی تھوڑی کرے گی. میں ایک کام کر لو کہ آپ چابی لے لو اور آپ نیچے ویئر ہاؤس ہے نیچے چلے جاؤ, اور آپ جسٹ واک اراؤنڈ, اور جو آپ کی نیڈ ہے آپ لے لیں, اور پھر مجھے چابی دے کر چلے جائیں. اس نے ٹھیک ہے, تو چابی لے کے چلے. خیر آدھے پونے گھنٹے بعد وہ آئی اور اس نے جو ہے وہی فارمولا میٹ لیا تھا, کچھ کپڑے تھے, اس نے کوئی بلینکٹ تھی شاید وہ لے لی تھی, اس طرح کی کچھ چیزیں اس نے لے لی. اس میں نے یہ لے لیا, میں کہا ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا تھا کہ اس میں چونکہ وار کی وجہ سے تھوڑا سا لوگوں کے اندر اسلامک ایک سینٹیمنٹ آ رہا تھا بوسنیا کے اندر. بہت سی بوسنین خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اسکارف چاہیے, ایسی چیز چاہیے کیونکہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس سپلائز میں بہت دفعہ اسکارس بھی لوگ بھیجتے تھے, نوئنگ دس از اے نیڈ. تو وہ سعودی عربیہ سے کسی ایجنسی میں کافی ایکسپینسو قسم کے نا بڑے بیوٹیفل بڑے بڑے اسکارس جو تھے وہ آئے ہوئے تھے. تو یہ بوسنین لینگویج سے کہتے تھے وہ ماراما. اچھا ویری نائس یو نو بگر پیسز. میں نے دیکھا کہ اس مارٹینا نے وہ بھی لیا ہوا اسکارف. اب مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو مسلم لیڈیز کے ہوتا ہے, اچھا خاصا ملتا نہیں آرام سے. تو شاید اس لڑکے نے یہ سوچ کر کہ ایک پیس آف کلاتھ ہے, نائس کلاتھ ہے, اس نے لے لیا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے یہ کیوں لے لیا, یہ مطلب یہ پیس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ I would like to tell you something if you promise that you won't tell anybody. میں نے کہا بتائیں. اس نے کہا because I have become a Muslim and I need this to pray. اچھا آپ ہمارا تو دماغ چلنا شروع ہو گیا. تو اللہ معاف کرے, اور میں اپنی زندگی جھوٹ بتا رہا ہوں, میرے دماغ میں کیا بات آئی, کیا ہی ہوگی, اسلام کے لیے جھوٹ بول رہی ہے. تمہارے ذہن میں بھی آیا تو مجھے کرنا وہ چاہیے تھا, وہ والا کام کرنا چاہیے تھا جو ہمارے ٹیچر نے سکھایا تھا. ہم نے الٹا کیا کام, کیونکہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ کافی ڈیفیکلٹ تھا نا اس کو ریکنسائل کرنا. اب ایک ٹی شرٹ جین میں لڑکی کھڑی ہوئی ہے, بلانڈ ہیئر, اس پروسیس میں آپ کو فیل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ مسلم ہاؤس ہے, کہہ رہی کہ وہ ایک اور جو ریفیوجی فیملی ہے, بوسنین ریفیوجی فیملی ہے, اس میں اچھا صبح کیا ہوتا تھا, بچے آتے تھے ہمارے پاس اور ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے کہ ہمیں قرآن پڑھانا سکھاؤ, ہمیں پڑھانا سکھاؤ. صبح ہی کلاس ہم کروا دیتے ان ریفیوجی بچوں کی. تو اس میں ایک بچی ہے جو آپ کلاس میں آتی ہے, اس سے میری دوستی ہے, تو اس نے جو ہے نا مجھے بتایا سمجھایا, تو میں مسلمان ہو گئی چند دن پہلے. میں نے کہا اچھا. تو پھر تو کہنے لگی اب ایشو یہ ہے کہ وہ تو کروآٹ. اچھا اب کروآٹ سے مسلم تو جنگ دشمنی ہے نا, اور میں کرتی کیا ہوں کہ میں چھپ کر کمرے میں پڑھتی ہوں نماز. میں نے کہا اچھا. تو میں کہا آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے, آپ کو کیا نام ہے؟ ہاں تو فروخ تم اور میں ایک ہی, تم بھی یہ پوچھتے تو تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. اچھا وہ اتنی تیزی سے ہاں کرتی تھی نا, تو
میں نے اس کو کہا کہ اچھا تو تمہیں پتا ہے کہ اس میں فاتحہ پڑھتے ہیں پہلے نماز میں؟ کہ ہاں. میرے فاتحہ پڑھنی آتی ہے؟ کہ ہاں. اب تو بھائی گزار ہو گیا. میرے سے سنا چندی پہلے سنا نہیں سنا کہ تو ہی آتی ہے. اس نے سنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور وہ جو سنا رہی تھی اور مجھے یہ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں کہیں گھس جاؤں. زندگی کے اندر ہوتے ہیں چند مومنٹ جس میں آپ بہت زیادہ امبیرس ہوتے ہیں اور آپ کا ستیہ ناش ہوا ہوتا ہے, وہ میرے مومنٹ. اور میں چاہتا اپنے کک لگاؤں کہ یار وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہوں تو اور تمہیں سکون نہیں ہے؟ چینیا کہہ دیا نا مسلمان ختم ہوگی بات. ایک اسکارف کے لیے میں نے اس کو ڈاؤٹ کیا. اس سے جو ہے جو کہتے ہیں یہ اللہ کا میں سمجھتا ہوں ایک چوٹ لگا کر میرے پر اللہ کا فضل تھا کہ بھائی بی کیئرفل جاؤ نا. کیوں آپ کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے؟ کہہ رہی ہے تو ختم کرتے ہو. تو یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ رائٹ ڈی ایم آرس کا انسٹیٹیوٹ ہونا. تو یہ جو بات ہے نا کہ غلطی ہو سکتی ہے, بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں, دوسرے ریزن ہو سکتے ہیں. یہ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ تو ایگزامپل میں آپ کو دے رہا تھا کہ دس از ریپیٹیڈ تھاٹ ڈی ایم آر, کہ آپ اپنے دماغ کو ریپیٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر تو وہ ڈی ایم آر جو ہے وہ آپ ڈیولپ ہو جاتا ہے. پھر جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں گے وہ ٹریگر کرے گا. ہاں اس میں یہ ہے کہ ہاں until unless there is a proof that there is something wrong. ایک آدمی آ کر جو ہے خنجر مار رہا ہو اور آپ بولے ہاں ضرور میرے کپڑے میں مکھی بیٹھی ہوگی, اس کو ہٹا رہا ہوگا. یہ تو اسٹوپڈٹی ہے نا یار, خنجر مار رہا بھائی اپنے کو پروٹیکٹ کریں. جو چیز پروف ہے تو الگ بات ہے نا. لیکن جہاں ڈاؤٹ ہو تو ہمیشہ لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. اس لیے اسلام کے تو بہت امپورٹنٹ یہ انسٹیٹیوشن ہے کہ اچھا ظن رکھو سامنے والے کے بارے میں, حسن ظن. گیو دیٹ پرسن دی بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اچھا ظن رکھو, یو نیور نو کیا ہو. یہ پوائنٹ کلیئر ہو؟ اب میں نے آپ کو چاروں ڈی ایم آرس کی ایگزامپل دے دی. آئی لائک ٹو گیو یو ناؤ مے بی 5 minutes. آپ اپنے نیبرس میں بیٹھیں اور 5 منٹ کے اندر اندر 3 ایگزامپل نکالیں کہ 3 جو ہے وہ انسٹنکٹ تھاٹ ڈی ایم آرس کی, 3 موڈل ڈی ایم آرس کی, 3 انسٹنٹ تھاٹ ڈی ایم آرس کی اور 3 جو ہے وہ ریپیٹڈ تھاٹ ڈی ایم آرس کی. آئیے بسم اللہ. تو آئیے کون ہمیں کوئکلی 3 انسٹنکٹ ڈی ایم آر بتائیں گے؟ آ جائیں یہ گروپ, آپ آ جائیں. اب جو خواتین ہیں آپ دونوں بتائیں ان 3 انسٹنکٹ ڈی ایم آر. sneezing, coughing and blinking. For example, اچھا جناب آئیے آپ بتائیں آپ کا. Smiling, laughing, crying. ٹھیک ہے, اور یہ تو سمپل تھا نا. اور بتائیں ایک اور کوئی گروپ آپ بتائیں. Nature's call. Having a feeling that I have to. اچھا ٹھیک ہے, آگے باقی چلیں کوئی اور بتائیں. چلیں جنرل سب بتانا شروع کریں. کون کون چیزیں مس آؤٹ ہو گئی؟ گرپ کرنا, چیزوں کو گرپ کرنا. بالکل گڈ ایگزامپل, گرپ کرنا. ہاں ہارٹ بیٹ. ہاں بھوک لگنا, غصہ آنا, اریٹیٹ ہونا. ٹیسٹ ہے, ریفلیکس چیزیں ہیں. ایک دم سے لائٹ ڈالیں گے بچہ یوں کرے گا, اپنی آنکھیں جو ہے وہ بند کرے گا. ٹھیک ہے, انسٹنکٹ تو سمپل سے تھا. آئیے موٹر کا بتائیں 3 ایگزامپل. کون بتائے گا؟ آئیے. باکسنگ. ٹھیک ہے, 10 2 موٹر ڈی ایم آر. اور بتائیں. پاس ورڈ انٹر کرنا. ٹھیک ہے, اور اچھا سوئمنگ, ڈرائیونگ, رائڈنگ. یس, اور بتائیں. واکنگ. یا ہاں واکنگ, ٹینس, pretty much all sports. nail biting. یہ بھی موڈل ڈی ایم آر, جس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ ڈی ایم آر غلط بھی ہو سکتے ہیں.
Nail biting is something, pen biting, pen chewing, اچھا کبھی کلاس میں نظر آتا ہے کہ پین کے پیسز سمجھ آتا ہوں کہ کچھ ہوا ہے یا اسٹریسفل پرسنالٹی بیچاری. اور بتائیں موٹر ڈی ایم آرز کی ایگزامپل. کوکنگ اور ٹھیک ہے. اچھا جناب یہ تو آن کر دیا تھا نا. اچھا آئیے. ہاں جیسے موڈ ڈی ایم آر اینڈ تھاٹ ڈی ایم آر پٹ ٹوگیدر. بہت سے بہیویئرس کے لیے بہت سے ایکشنس کے لیے آپ کو کمبینیشن چاہیے تھا ڈی ایم آرس کا. ٹھیک ہے. اچھا موڈل سمپل تھا. آپ بتائیں انسٹنٹ تھاٹ ڈی ایم آرس. ہاں بتائیں. ریمبرنگ اے سانگ. ہاں یا گانا سن کر وہ اوکیزن آتا ہے. اسی طرح کہ اگر آپ نے کوئی مووی دیکھی ہے ونٹر کے اندر ٹھیک ہے تو آپ اگر وہ مووی دوبارہ کوئی دیکھتے تو آپ کو یاد آتا ہے کہ ونٹر تھا یا کیا چلتا تھا. ہاں ہاں بالکل ماشاء اللہ گڈ ایگزامپل. اور بتائیں دوسرا اور اچھی ایگزامپل ہوں گی تو اور کیا ہو جائے گا. بتائیں. ہاں بتائیں. اگر مطلب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں سامنے کو بچہ روڈ کے اس سائڈ پہ تو آپ کو فوراً ایک تھاٹ آتی ہے اس کے سامنے آنا ہے. ہاں کہ یہ سامنے آ جائے گا کہیں. بچہ ہے نا تجھے پتا کہ بھاگ کے آ جائے گا سامنے. دیٹس انسٹنٹ تھاٹ ڈی ایم آر. اسی طرح سر ایک جو مجھے اپنا یاد ہے میں نے ایک ویٹ تھا میرا پچھلا سیمسٹر اور میرے اس میں آئے تھے 1400. تو وہ جو میں نے پرفیوم اس نے لگایا ہوا تھا اس کے بعد میرا وہ پرفیوم کبھی نہیں آتا تھا. مجھے یاد آتا تھا کہ وہ واو بہت بیوٹیفل ایگزامپل آف این انسٹنٹ تھاٹ ڈی ایم آر. وہ بالکل انسٹنٹ ہو گیا وہ جیسا وہ منوس جتنی مینٹل ایسوسیشنز ہیں نا دیر آل انسٹنٹ تھاٹ ڈی ایم آر. پازیٹیو نیگیٹو وہ ساری ہیں. میں کراچی میں جو ہے نا میں نے 1 سال پڑھائی کی. BVS ایک اسکول ہے. اچھا خیر جب میں آئی تھنک آئی واز ان 4th grade اور 5th grade. اچھا وہ تھا بہت اسٹرکٹ وہ اسکول. ایک میڈم مستری ہوا کرتی تھی اور ٹیرر. اچھا اب میں اس زمانے کا ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. اب ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے اس کے اوپر ایک سختی آ گئی. اچھا ہوا یہ کتنے سالوں تک جب بھی میں اس گلی سے گزروں نا اس روڈ سے اٹھا لوں. پھر یہ کیا میں نے literally after many years I went to that street. I stood there in front of the school and I said, Sulaiman Ahmed, آپ average student نہیں ہیں. You have done well in life. You are position holder. سب کچھ ہو چکا ہے. اب کیا ڈرنا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہ سڑک ہے, یہ اسکول ہے, اب کوئی میڈم مستری نہیں ہے, تم اسکول میں نہیں پڑھتے. میں نے اپنا آپ کو کنفرنٹ کیا تب جا کے جناب وہ ڈر گیا. وہی ایسوسیشن. اب آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ وہ سینٹ لے کر بار لگانا ہوگا اور آپ نے کہنا ہوگا کہ نہیں نہیں نہیں, میرے مڈ ٹرم میں اچھے آ رہے ہیں, میں اچھا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, کسی کو آپ کا تعلق نہیں ہے. اور پھر جس میں آپ کی بہت اچھی تیاری ہو ایگزام کے اندر اس دن آگے پہنچ جانا. اور آپ جو ہے نا اس کا پازیٹیو ایسوسیشن جو ہے نا اس سینٹ کے ساتھ آپ کا آ جائے گا. اچھا چلیں یہ تو انسٹنٹ تھاٹ ڈی ایم آر کی ایگزامپل ہے. اچھا اب ہم آئے تھے ریپیٹیو تھاٹ ڈی ایم آر. اسی کچھ ایگزامپل بتائیں. ہاں ایک بالکل صحیح ہے کہ راستہ جو ہے وہ یاد کرنا اس میں ایک دفعہ میں نہ ہو, 2-4 دفعہ آپ جاتے ہیں تو آپ مینٹلی یاد کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ فگر کرتا چلا جاتا ہے. پھر پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نیویگیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو ڈی ایم آر کے تھرو جو ہے وہ آپ کی نیویگیشن ہو رہی ہوتی ہے. US کے اندر ایک دفعہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں آف کیمپس رہتا تھا, تو میں نے اپنا اپارٹمنٹ شفٹ کر دیا. جب میں نے شفٹ کر لیا اس کے تقریباً 1-1.5 ہفتے بعد میں کچھ سوچ میں نکلا
لیکن وہ بالکل یونیورسٹی سے ایسٹ پہ تھا نیا اپارٹمنٹ, یہ بالکل ساؤتھ پہ تھا. اور جناب کرتے 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 وہ پرانے اپارٹمنٹ سامنے کھڑے ہو پہنچ کے گاڑی پارک کر کے اتر رہا ہوں تو مجھے خیال آیا بولے یہ تو میں چھوڑ چکا ہوں یار اپارٹمنٹ, 1 ہفتہ ہو چکا ہے. تو وہ جو پورا پروسیس ہوا نا وہ تھرو DMR چند مہینے تک میں کمیوٹ کرتا رہا اس اپارٹمنٹ. اچھا اور بتائیں اور ریپیٹ تھا DMR کی ایگزامپل. نماز پڑھتے ہوتا ہے آپ کچھ اور سوچتے تھے لیکن آپ یہ پڑھنے کیوں نہیں وہاں پڑھتے ہیں. ہاں ذہن کہیں اور ہے لیکن فاتحہ چل رہی ہے, ذہن کہیں اور ہے لیکن سب چل رہا ہے. یہاں تک کبھی کبھی اللہ معاف کرے غلطی ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, مجھ سے بھی ہو جاتی کبھی, کہ مسجد میں گئے کوئی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے باہر آ گیا اور چلے بھی گئے اور ایک دفعہ بھی اللہ کا خیال نہیں آیا, ایک دفعہ یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کا بندہ ہوں, کہاں جا رہا ہوں. گئے اور ایک میکینک بھی تو DMR کے تھرو جو ہے وہ کر کے بھی ہم باہر آ گئے. اچھا اور بتائیں کوئی ایگزامپل. موٹر اینڈ تھاٹ DMR ٹوگیدر. تو جو اس کے موٹر ایکٹیویٹی ہے وہ تو اس میں آ جائے گی, اور جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھاٹ ایکٹیویٹی ہے لائک ریمبرنگ دا سیکوینس آف دا سورز اینڈ آل آف دیٹ, وہ آپ کا جس میں آ جائے گا. ایگزامپل سر وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بڑے سے یا اماں ابا سے ڈانٹ پڑی ہے تو آپ نے چپ رہنا ہے, زیادہ آرگیو نہیں کرنا. ہاں تو یہ بھی ایک آپ کا تھاٹ DMR ہے جو آپ کو چلتا ہے, ریپیٹڈ تھاٹ DMR ہے. یعنی ریپیٹڈ تھاٹ DMR اور انسٹنٹ تھاٹ DMR فرق یہ ہے کہ انسٹنٹ تھاٹ DMR انسٹنٹلی ڈیولپ ہو جاتا ہے, ریپیٹڈ تھاٹ DMR کے لیے آپ کو اس تھاٹ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ کلیئرٹی ہوگی DMR کے بارے میں. ہاں جی نہیں, انسٹنٹ DMR ہوتا ہے جو انسٹنٹلی بن جاتا ہے, نہ کہ جو انسٹنٹلی چلتا ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. اگر وہ انسٹنٹلی بن گیا تو انسٹنٹ تھاٹ DMR ہے, اور جس تھاٹ DMR کو بنانے کے لیے آپ کو ریپیٹ کرنا پڑا وہ ریپیٹڈ تھاٹ DMR ہے. نہیں DMR کی کلاسیفیکیشن بیس کرتی ہے ان کے سورس پہ, تو وہ چونکہ ریپیٹ کرنے سے بنا تھا تو ریپیٹڈ تھاٹ DMR. اب ریپیٹڈ تھاٹ DMR بن گیا یا انسٹنٹ تھاٹ DMR بن گیا یا جو موٹر DMR بن گیا تو سارے کے سارے ایکسیکیوٹ انسٹنٹلی ہوتے ہیں. whenever the trigger comes the execution happens until unless you consciously stop it. تو بہت دفعہ کانشیسلی اپنے کچھ DMR کو کنٹرول کر سکتے ہیں. You can go against the DMR if you're very conscious about it. It's a motor DMR. اب آپ شولے سے ٹائی کرتے ہیں ایک طرح سے, ہے نا. اچھا جناب, اب ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ نے جوتا پہنا اور جوتے کی لیسیں بہت لمبی تھی, تو آپ نے سوچا کہ اس کو جو ہے نا میں ایک ریپ اراؤنڈ کر لوں اینکل پہ اور پھر میں ٹائی کروں. تو وہ جو ریپنگ اراؤنڈ ہے دیٹ از ناٹ پارٹ آف دا DMR, دیٹ از سم تھنگ یو ہیو ڈن کانشیسلی. تو آپ نے کانشیس انٹرجیکشن کر کے تھوڑا چینج کر دیا اور پھر یو لیٹ دا DMR موو آن. یہ بات کلیئر ہوگی. اچھا اب آ رہی ہے بہت کریٹیکل پوائنٹ. کریٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمارا بہیویئر ہوتا ہے, کوئی بھی ہمارا بہیویئر جو ہوتا ہے, it is nothing but a combination of conscious thought, instinct DMRs, motor DMRs and thought DMRs all put together. Conscious thought, instinct DMRs, motor DMRs and thought DMRs put together will give us what we call behavior. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے DMR اور conscious thought ایک سنکرنی کے ساتھ کام کرتی ہے تو بہیویئر ملتا ہے. That is why human behavior is so complex. For example, میں ابھی آپ کے سامنے کلاس ڈیلیور کر رہا ہوں, میں چل رہا ہوں, اٹھ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, میرے موومنٹ ہے ہاتھوں کے, پچ آف دا وائس ہے, آئی کانٹیکٹ ہے, یہ سارا کا سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کتنی ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اب یہ بتائیں کہ جب میں کلاس ڈیلیور کر رہا ہوں تو اس میں کانشیس ایلیمنٹ کیا ہے, بتائیں.
speaking, the decision to speak is a conscious process, right? What do I have to deliver? What examples to quote? क्या वो मार्टिना की कहानी सुनाऊं या ना सुनाऊं? You know, ये तो कॉन्शियस हो गया. अब मुझे बताएं कि इसके अंदर जो है वो इंस्टेंट DMRs क्या काम कर रहे हैं. ये देखें, ये कर रहा हूं मैं, ब्लिंक करता हूं क्या? करता हूं ब्लिंक. ये ब्लिंकिंग किस तरह से हो रही है? ये तो इंस्टेंट DMRs को इस्तेमाल हो रहा है ना. और क्या हो रहा है? दिल धड़क रहा है मेरा वाला स्पीकिंग टू यू गाइस. धड़क हो रही कि हार्ट बीट हो रही है, नहीं हो रही. तो वो भी वो हो रहा है ना, इंस्टेंट DMRs हैं. अच्छा, मोटर DMRs क्या होंगे? जो आपका हार्ट बीट है, is that not part of your subconscious process? हाँ. So should it not be like included as the DMRs, because the DMRs is something that you're doing consciously? नहीं. DMRs are always done from the subconscious mind. मैं आपको बताई थी डायग्राम. चलिए, तो DMRs कहाँ हाउस होते हैं? They are housed here in the. I'm happy that you're asking these questions. Okay, DMRs are all housed here in the subconscious mind. Subconscious. And this is the conscious. ठीक है? अब बताएं और क्या क्या चल रहा है. मोटर DMRs क्या चल रहे हैं मेरी डिलीवरी में? लिखना और चलना और टोपी को गिरने से बचाना. अभी वो लिख रहा था ना, तो एक सेंस हुआ, कोई स्लिप हो रही थोड़ी सी, तो मैंने हाथ रख के उसको बचा लिया गिरने से. ये भी तो मोटर DMR है. सेंस ऑफ डायरेक्शन, दैट्स इंस्टिंक्ट प्लस मोटर टुगेदर. डायरेक्शन का इश्यू होता है. बैलेंस, सेंस ऑफ बैलेंस, बैलेंस का इश्यू होता है, फीलिंग, और फिर हम उसको बैलेंस करते हैं. अच्छा, अब मुझे बताएं कि इंस्टेंट थॉट DMRs क्या चल रहे होंगे एज आई एम कंडक्टिंग दिस क्लास. इंस्टेंट थॉट DMRs कौन से होंगे? हाँ, घड़ी की तरफ देखना. और लास्ट टाइम जो हुआ है डिजास्टर से, वहां से बार बार घड़ी को उस निगाह से देखना. और तुम देखना कि इसके वो सेकंड चल रहे हैं, नहीं चल रहे, उसमें निकाल के बैठा है ना, ऐसा ना ना अभी फिर बंद हो जाए. अच्छा, और बताएं रैपिड थॉट DMRs क्या होंगे? टैकल करने में नहीं, इंस्टेंट DMR तो होता है जो बन जाए. तो उसके अंदर क्या होगा कि उसमें कॉन्शियस थॉट होगी और कुछ मोटर DMRs काम कर रहे होंगे और कुछ रैपिड थॉट DMR जो पहले डेवलप हुए वो सारे के सारे इस्तेमाल करके आई विल आंसर. ठीक है ना. तो रैपिड थॉट DMRs क्या क्या होंगे जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं? कोई क्वेश्चन आए तो उसको किस सीक्वेंस से आंसर करना है. तो एक DMR डेवलप हुआ है, क्वेश्चन कैसे मैनेज करना है, या लोगों को जो है वो कैसे सीक्वेंस कैसे करना है, टॉपिक की पेस कैसे करना है. ये सारी चीजें हैं वो जो एज अ स्पीकर यू डेवलप थ्रू रेपिटेशन. पहले तो आदमी बोलता है पब्लिकली, तो he cannot, he's having difficulty pacing himself. But then slowly the repetitive thought DMR develop about pacing himself also. कहीं तेज स्पीकर कभी तेज बात करेगा, कभी स्लो बात करेगा, पॉज करेगा. You know, he'll allow people to actually, you know, let that idea come in, sink in. जहाँ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी स्लो डाउन कर देगा स्पीकर, जहाँ सिंपल चीजें होगी तेज चलेगा. यू नो, ये सारा होता है. आपको क्लियर हो रहा है? ये सारा का सारा बिहेवियर का फाउंडेशन है. DMRs actually are the foundation of our behavior. अच्छा जनाब, अब आ रहा है पॉइंट नंबर 2. बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, वो ये है कि our behavior is a prisoner of our DMRs. हाँ बोल. Sir, is our subconscious mind under voluntary control?
Subconscious mind, Under our body voluntary control. some of it is, some of it is not. Some of it کا مطلب کیا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں سب کانشیس مائنڈ کے اندر بھی. فار ایگزامپل کچھ DMRs ہیں, میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں, نہیں کرنے دیں. کانشیس اس پہ نگاہ رکھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ کے ہارٹ بیٹ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کانشیسلی. یو کین چینج دا کنڈیشنز ویئر دا ہارٹ شوڈ ناٹ بیٹ دیٹ فاسٹ, بٹ یو کین ناٹ ایکچولی آرڈر یور ہارٹ ٹو بیٹ فاسٹر اور سلوور. ہاں, اسمائلنگ اور کرائنگ کے اوپر بھی بہت زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے. You can put up a face that's smiling, but true smile نہیں آ پاتی. کوشش کر سکتے لیکن رونا نہیں آئے گا. یہ رونا آ رہا ہے تو آپ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے. You know? Is that clear? اچھا, good question. Behavior is a prisoner of a DMR. What does that mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ لاکھوں DMRs ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور DMR ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, ڈفرنٹ ایکسپوجر سے ڈفرنٹ DMR ڈیولپ ہوتے ہیں, ایجوکیشن ہے, بیک گراؤنڈ ہیں, تو DMR دونوں ڈیولپ ہو رہے ہیں. ایز وی موو آن ان لائف DMRs are automatically getting developed. ایک دفعہ جب DMR ڈیولپ ہو گئے تو جب بھی بہیویئر ہوگا تو وہ اسی فاؤنڈیشن, اسی پہ بلڈ ہو کے بہیویئر آئے گا. اچھا, اب کوشچن یہ آتا ہے, جیسے ان کا پوائنٹ تھا کہ بھائی ہم DMRs کچھ کنٹرول تو کر سکتے ہیں, لیکن ایشو کیا ہے کہ اتنے سارے DMRs ہیں کہ کانشیسلی آپ کس کس پہ نگاہ رکھیں گے. ٹریگر آ رہا ہے DMR چل رہا ہے, ٹریگر آ رہا ہے DMR چل رہا ہے, کہاں آپ کنٹرول کریں گے. تو جتنے, اچھا جیسا ہم نے کہا نا کہ DMR صحیح بھی ہو سکتے ہیں, DMR غلط بھی ہو سکتے ہیں. اگر ایک آدمی کے پاس اچھے DMRs کا ریشو زیادہ ہے تو اس کا بہیویئر جنرلی کیا ہوگا, اچھا ہوگا. اور جس کے پاس غلط قسم DMRs کا کلیکشن زیادہ ہے تو اس کا بہیویئر کیسے ہوگا, غلط ہوگا. کیونکہ آپ DMRs کو کنٹرول نہیں کر پاتے کانشیسلی, بیکاز دیر سو مچ دیٹ یو کینٹ ایکچولی کیپ این آئی آن ایوری تھنگ. کہیں نہ کہیں سلپ ہو جائے گا. وہ جو ہزاروں چل رہے ہیں تو کس کس کو آپ دیکھیں گے. تو اس لیے رول کیا ہے کہ ہمیں DMRs ہی صحیح رکھنی چاہیے. تو اگلی کلاس میں پاسبلی آئے گا کہ بھائی DMRs کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, غلط DMRs کیا ہیں, ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی کہ DMR غلط ہے, اینڈ دین ہاؤ ڈو یو ریکٹیفائی این انکریکٹ DMR. تو یہ پورا ایکچوئل پروسیس ہے جو ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. Now nothing against my school. It was a very nice school. Ahmedabad Public School جو تھا, boarding school تھا, fantastic school تھا. I've learned so much. لیکن ظاہر بات ہے ہر اسکول کے اپنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جب میں وہاں گیا تھا پڑھنے کے لیے, جب آپ لوگ سارے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ماشاء اللہ سے, ہے نا, ہو سکتا ہے آپ کے امی ابو کا نکاح ہو رہا ہو, مطلب یہی ہوگا زیادہ زیادہ امی گریجویٹ کر دی ہوں کالج سے, اس طرح کا ٹائم تھا. اچھا, ایشو یہ تھا کہ اسکول تو بہت اچھی گالی دینا نہیں آتی, تو آپ تو مرد ہی نہیں, وہاں یہ DMR چل رہے تھے. اچھا, ہمارے گھر والے تو ہمارے پیرنٹ تو بہت ماشاء اللہ انوسینٹ, بہت ہی نیک لوگ ہیں, بڑے سوفسٹیکیٹڈ اور پڑھے لکھے, اور ہمارے گھر میں تو ایسا وہ تھا ہی نہیں. اب میں تو بڑا انکمفرٹیبل, ٹھیک ہے. اور جہاں ہر جملے میں ایک آ رہی ہے, بالکل یہ کہتے ہیں کہ اسپائسی سی, خیر شروع میں بہت پریشان ہوں, نہیں بہت بری بات ہے, بہت برے لڑکے, لیکن اب کیا کریں, آپ ایکسیپٹینس بھی چاہیے آپ کو اس گروپ کے اندر, تو فائنلی میں نے سوچا کہ نہیں یار یہ کیا بات ہوئی, آئی نیڈ ٹو فٹ ان, چلو ہم کو بھی سیکھنا پڑے گا. خیر اب ہم نے سیکھنا شروع کیا, لڑکے بولتے تھے میں سیکھتا تھا. اب شروع میں تو بہت زیادہ نا مطلب برا لگتا تھا, یہ گالی ہے. اچھا خیر, لیکن آہستہ 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 اللہ کے فضل و کرم سے وہ مہینے ڈیڑھ مہینے DMRs بن گئے. اب جب DMRs بن گئے فاؤل لینگویج کے, اب جو ہے وہ ہر دوسرے جملے میں, ہر جملے میں وہ آ رہا ہے لفظ, اور جو ہے وہ بالکل پارٹ آف لائف. اور یہاں تک ہو گیا کہ اگر وہ لفظ نہ کہوں تو ایسا لگے کہ یار کچھ چیز رہ گئی ہے, مطلب ٹیسٹ نہیں آ رہا, مطلب آج کوئی بات کوئی ہوئی نہیں ہے, کچھ. اب جو ہے وہ 4.5 مہینے بعد چھٹیاں ہوئی. ہمارے پیرنٹس یمن میں رہتے تھے, اب ہم چلے گئے لائے گئے یمن. اور جب میں پہنچا ہوں, وہ 1 مہینے جو چھٹیاں تھیں, او مائی گاڈ بڑا مشکل تھا. کیا وہ بات کر رہے ہیں اور ایک دم سے وہ آئی,
وہ آئی اور جناب میں اس کو کنٹرول کروں. میں اتنا ویجیلنٹ رہتا تھا کہ یار کہ غلطی سے اگر ایک بھی لفظ نکل گیا نا غلط تو پیرنٹس کہیں گے کہ ہم تو برباد ہو گیا تم یہ کیا بول رہے ہو. اور وہ بڑا مشکل سے وہ چھٹیاں گزرتی تھیں اور بڑا کیئرفلی ہاں وہاں امی ہاں بابا ہاں فلانا ہاں یہ. اور جب جو ہے ہم واپس آتے تھے اس کو ایسا ہوتا تھا کہ آزادی ہو گئی. چلو بھائی آل اسٹیم ایڈ تو نا 2 سال 3 سال ایسا چلتا رہا انفارچونیٹلی. تو یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بھائی وہ ڈی ایم آر ہاں آپ اس کو کر تو سکتے ہیں کانشیسلی but here I had to only watch out for one incorrect DMR, right? What if there were like 200 incorrect DMRs? کچھ جگہ آتے چل جائے گا. اس لیے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اس پوائنٹ ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. ایک بہت پاورفل کوٹ ہے اور مجھے یہ ریسرچ کرنی ہے کس کا ہے. میں کوشش کرتا ہوں تو 3 4 5 اس کے ریفرنس نکل کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا ہے تو وہ ان کا ہے تو ان کا ہے. فائنلی سے سلوک کرنا پڑے گا. وہ کوٹ یہ ہے کہ واچ یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس ول بیکم یور ورڈس. And watch your words because your words will become your actions. And watch your actions because your actions will become your habits. And watch your habits because your habits will become your character. And watch your character because your character will become your destiny. And all starts with the thought. ایک پونی چل رہا ہے. پونی کیا ہوتا ہے پتا آپ کو؟ پونی از نتھنگ بٹ این انکریکٹ تھاٹ ڈی ایم آر. پونی کا ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ پونی از این انکریکٹ تھاٹ ڈی ایم آر. An incorrect thought, discretionary mental routine. اتنا لمبا, اس سے بہتر ہے کہ کیوٹ سا لفظ کو نہیں استعمال کر لیا جائے. تو ایک پونی یہ چل رہا ہے کہ یار تھاٹ سے کیا ہوتا ہے؟ سوچ ہی تو رہا ہوں نا, ایکٹ تھوڑی کر رہا ہوں. اور سوچ پہ پابندی لگا دیں گے کیا ہو گیا آپ کو؟ مولوی صاحب اتنا تو نہیں کرو یار. ہمارے دبئی میں سیشن تھا پرسوں, تو وہاں وہ ایک خاتون تھی کینیڈین. اچھا وہ بیچاری بڑی پریشان اور کہہ رہی بٹ یو نو I mean what's wrong if I can have a little bit of Q4? I mean if I can have just a few little bit, you know, if I can just keep it there, you know. I'm going to drop all of them. No, if I can have a little bit few of them. I mean what's wrong with just having a few? خیر بڑی بڑی مشکل سمجھانا پڑا کہ پتا جائے گا جس کو Q4 کہہ رہے ہو Q4 ہے نہیں, وہ Q2s ہیں. You know? وہ یہ سمجھیں کہ ہر چیز جو میں کہا اس سے آپ ریلیکس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہاں ریلیکس ہو رہی ہے. ختم ہوئی بات. ورتھوال گول اینی تھنگ دیٹ ٹیکس یو ٹوورڈ دی ورتھوال گول از امپورٹنٹ. ہاں اوکے پھر بڑی مشکل سے جان میں جان ہے. پھر ایک پونی یہ چل رہا ہے کہ جی تو کیا ہوا اگر کچھ غلط تھاٹس آ گئی تو خیال رکھیں کہ بی ویری کیئرفل بیکاز یور تھاٹس کین بیکم یور ورڈس. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کی ذہن میں ایک تھاٹ آئی اور پھر آپ نے اس کو ایک اور دفعہ ریپیٹ کیا اور پھر آپ کو بڑے مزے آئے, پھر آپ نے ایک اور ریپیٹ کیا, پھر آپ کو اور اچھا لگنے لگا, پھر آپ نے ریپیٹ کیا, تو جب ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ڈیفینیٹلی تھاٹ ڈی ایم آر بن جائے گا. اب کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی ٹریگر آئے گا اس سے لنک تو وہ تھاٹ چلے گی. ہاں اب وہ تھاٹ جب چلے گی تو آپ کانشیسلی ول ناٹ ایکٹ اپون اٹ. لیکن اگر آپ کی کانشیس سپرویژن نہیں ہوئی اور وہ تھاٹ چلی, then that thought can come onto your tongue. ورڈز میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جو میں کنسلٹنگ کرتے کمپنی کے ساتھ, اس کے نا 3 ڈائریکٹرز تھے. اچھا اب جب کنسلٹنگ جو تھی وہ انٹینس ایکسپیرینس ہوتا ہے. It may go on for a few months, اور کمپنی کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو اچھی خاصی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتی ہے.
ایک دن جو چھوٹا والا بھائی تھا اس کی کال آئی, ڈسٹریس کال, سلیمان آئی ایم ویری ڈسٹربڈ, اور یہ ہوا ہے کہ کل میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ جو ہے ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ میرے پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں, یو وانٹ ٹو ڈرا سم منی فرام دی کمپنیز اکاؤنٹ. جیسے میں نے یہ کہا تو میرا بھائی تو پھٹ پڑا, اور اس نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا مجھے کہا کہ تم لیزی ہو, تم گڈ فار نتھنگ ہو, تم کام نہیں کرتے ہو, جب کام کا وقت ہوتا ہے تو تم ویکیشن پہ ہوتے ہو, جب پیسے لینے کا ٹائم ہوتا ہے تو فون پہنچ جاتے ہو, تم فلانا یہ وہ اچھے خاصا سنا. اور اس نے یہ کہا کہ میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرا بڑا بھائی کبھی مجھے ایسا کہہ سکتا ہے. میں نے اسے کہا کہ دیکھو اس نے کہہ دیا تو ایک کام کرو کہ ریئیکٹ مت کرو, رسپونڈ نہیں کرو, اور جو ہے بیٹری ویٹری ختم ہے کیا بات, تو ریئیکٹ مت کرو اور رسپونڈ نہیں کرو, اپنا والیوم بڑھانا پڑے. ہاں بیٹری ختم ہے, اور انشاءاللہ چیزیں صحیح رہیں گی. خیر اینی وے 3-4 دن بعد بھائی کی کال آ گئی, اس نے اپولوجائز کر دیا اور بات صحیح ہو گئی. جو بات میں نے اس کو نہیں بتائی اس لیے کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا, تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آن دا اسپر آف دا مومنٹ اس نے سب کچھ کہا ہو. ہوا کیا ہوگا بتائیں, اور کافی ایسے سوچ رہا ہوگا. اب وہ جو ہے وہ ایک ریپیٹڈ تھاٹ بیمار بن گیا. اب جو ریپیٹڈ تھاٹ بیمار بن گیا, ہی از لیزی, ہی از گڈ فار نتھنگ, از دس اینڈ دیٹ, اس کے ٹریگرز کیا ہوں گے؟ اس کا چہرہ, اس کی کال, اس کی آواز, یہ سب ٹریگرز ہوں گے. اس کا چہرہ دیکھا تو خیر ٹریگر ہے نا, جب بچے کو دیکھ کے ٹریگر کرتا ہے تھوڑی ہم آگے آ جائے گا, ہے نا. اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں نا, کالی بلی نے راستہ کھاتا ہے تو, ہے نا. اب ہوتا کیا ہوگا کہ جب یہ ٹریگر آتا ہوگا وہ کانشیسلی روک لیتا ہوگا تھاٹ کو, اسٹاپ اٹ فرام کمنگ اور لیٹنگ اٹ بیکم ورڈس. اس دن چونکہ غصے میں تھا, اور غصہ جو ہے یوزلی غصے کے ساتھ اسٹریس بھی آ رہا ہوتا ہے, اور اسٹریس جب آتا ہے ہائی لیول آف اسٹریس, تو ہمارے دماغ کے اندر جو پری فرنٹل لوبز ہیں جہاں ڈیسیژن میکنگ تھنکنگ اینالائزنگ ہوتی ہے, وہاں سے ریسورسز شنٹ ہو کر they go to the back of the brain and your reflexes become very sharp. So your thinking, analyzing, decision making actually becomes poorer in matters which requires this sort of a thinking when you are under high stress. اس پوائنٹ پہ ہائی اسٹریس بھی ہوگا, غصہ بھی ہوگا, وہ اوور سائڈ گئی اور ساری روکیں. اس لیے اسلام کے اندر دیکھیں نا بہت ساری تھاٹس کے اوپر بھی پابندی ہے نا. کبر کیا ہے؟ تھاٹ ہے نا. ایروگنس کیا ہے؟ تھاٹ ہے. بدگمانی تھاٹ ہے. ان تھاٹس کے اوپر بھی جو ہے کنٹرول ہے. We're not allowed to be arrogant. We're not allowed to actually think low of somebody else. We're not allowed to think bad of somebody else. وہیں سے شروع ہو رہی ہے نا بات. کیونکہ اگر آپ نے تھاٹس کی کنڈیشن نہیں کیا تو آگے تو ٹریگر کرنا شروع ہو جائے گا پرابلم. یہ بات کلیئر ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ واچ یور ورڈز بیکاز یور ورڈز ول بیکم یور ایکشنز. کیونکہ اگر ایک بات آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا شروع کی تو اب نہ صرف یہ کہ تھاٹ بھی ہم بار بار بولیں گے نا, اور دوسرا ایشو کیا ہوتا ہے کہ جو ایک چیز بار بار ڈیولپ ہوتا ہے تو دماغ جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرف فوکس کرنا شروع کرتا ہے اس چیز کی طرف. And subconsciously you start to pick up cues that link that. For example, Honda. اب ہم نے جب Honda ہوتے ہیں اور خریدتے ہیں Honda کا ہر جگہ اس لیے سب آپ سے سب دماغ جو ہے اس لیے کہتے ہیں بنا دیا اب آپ دماغ ہو جائے I want to know because there's so much information coming our way. Subconscious mind is actually shifting to information and refocusing. आगे चलते
Watch your actions because your actions will become your habits. जब एक एक्ट बार बार करेंगे तो क्या कौन सा DMR बनेगा? Habits DMR तो होते हैं. आपकी हैबिट क्या होती है? हैबिट वो चीज होती है जो आप विदाउट थॉट करते हैं. यार इसकी हैबिट है सब जाना. इसमें कोई आदमी कॉन्शियस हो जा रहा है, इसकी हैबिट है. इसमें देखिए कि वो सोचे समझे बगैर सब गुजारा करे. इसके हैबिट है पाँव हिलाना, अभी ये वर्षों कराओ ऐसे ऐसे, तो आप कहेंगे हाँ और साहब की हैबिट है वर्षों करा, ये सोच समझे बगैर करवा रहे, तो वो आपकी हैबिट बन जाएंगे. गुड और बैड, नेल बाइटिंग हैबिट बन गई. People don't realize they're biting the nails. और कहें ओह, फिर बच्चे वो थम सक करना शुरू कर देते, एक वो इश्यू खड़ा होता है. और कल मैं बेटी के मुंह से निकाल दिया गोटा 3 महीने के, और जो वो अपसेट हुई है रोना, क्योंकि 3 महीने की ना उसको वापस डालना नहीं आता प्रॉपर्टी में, बड़ी मुश्किल से करती है. और रो रही है. मैं कहा अच्छा 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 अच्छा, फिर मैं उसमें गोटा खोल के लाके मुंह डालता कर नहीं पा रही ना, नहीं यार मुंह. और एक हैबिट बन गई उसकी, DMR बन गए. एंड वॉच योर हैबिट्स बिकॉज योर हैबिट्स विल बिकम योर कैरेक्टर. कैरेक्टर क्या है? इंसान का किरदार, कैरेक्टर क्या है? उसके हैबिट्स का एक कॉम्बिनेशन ही है ना. इसके कैरेक्टर के अंदर ऑनेस्टी है. इसका मतलब ये है कि उसको सच्ची बात कहने के लिए सोचना नहीं पड़ता है. हाँ अब सच्चा बोल, उसको जो है वो कहना नहीं पड़ता, बल्कि वो ऑटोमेटिकली सच ही बोलता है. हम कहते हैं कैरेक्टर के अंदर सच है. इसके कैरेक्टर के अंदर जेनरोसिटी है. इसका मतलब ये कि इसके जो DMRs हैं वो जेनरोसिटी वाले. He doesn't have to think about it, he is going to be generous. इसके कैरेक्टर के अंदर जेंटलनेस है. इसके कैरेक्टर के अंदर जो स्टबर्ननेस है. He is going to be stubborn. And watch your character because your character will become your destiny. जिन्होंने वो उसमें देख लिया था ना, वो जो तब्दील वाले डिस्कशन के अंदर कि कुछ चीजें ऐसी जो आपके कंट्रोल के अंदर है, you're going to be held accountable for it, and those things are is my character. जैसा मैं कैरेक्टर बनाऊंगा वैसा उसका नतीजा होगा. अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है. कि अमल से जो है वो इंसान की जन्नत या जहन्नुम बनती है. हम प्री डिस्पोज नहीं है जहन्नुम की तरफ, जन्नत हमारी फितरत में थोड़ी है. So a character will become a destiny. But it all gets triggered from where? Source. यहां आकर मैं रुक जाता हूं और हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ DMRs हम देखेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ DMR देखेंगे. अभी 10 मिनट है, टेंशन ना एकदम खुश हो जाते हैं लोग. ये भी एक वो है ना कि ये भी DMR होनी है. तो ये सब चीजें अगली दफा आएंगी. मैंने 10 मिनट इसलिए रखे हैं कि मुझे क्वेश्चन आया था USBs के ऊपर. वो बताएं क्या क्वेश्चन आ रहे थे. हाँ जोर से बार बुलंद. सर जो आपने टेम्पलेट भेजा था उसमें यह था कि आप सन को आप देख रहे थे, उसकी डिफरेंट डायमेंशन को तय कर रहे थे कि फिजिकल विजन वगैरह सारा. लेकिन जो हमारे रोल्स हैं उनमें कुछ रोल ऐसे जो सिर्फ एक ही रोल है, ब्रेड विनर का रोल है. तो उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी बनेगी? हाँ ब्रेड विनर की मल्टीपल डायमेंशन बनेगी ही नहीं. इसकी डायमेंशन नहीं बनेगी, तो एक ही आएगा. कुछ ऐसे रोल्स होंगे जिसके अंदर डिफरेंट डायमेंशन नहीं बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ को तो आप जो है हेल्थ को आप कवर करेंगे सेल्फ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अपने लिए. तो जो है आप जाहिर बात है ब्रेड विनर के अंदर हेल्थ तो नहीं डालेंगे तो आपके तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी ना कि भाई आपने तो उसके अंदर हेल्थ डाल दिया. हेल्थ तो उसके अंदर कवर होनी चाहिए. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सेल्फ में कवर होती है. तो ब्रेड विनर के रोल के अंदर आप वो एलिमेंट्स कवर करेंगे कि जो आपके ब्रेड विनिंग से लिंक्ड हैं. उसमें ओवरलैपिंग भी हो रही होती है. ठीक है, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो जाएगी, थोड़ी, बट नॉट अ लॉट. तो ओवरलैपिंग में वो सारे फैक्टर डालेंगे अलग से. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ भी चाहिए, उसको वहां ना डालें ना. मत ब्रेड विनिंग में हेल्थ मत देखें, नहीं देखें.
اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے بھی وہی ایلیمنٹس بریڈ وننگ میں لے کے ہیں جو اس بریڈ وننگ سے بہت کریٹیکلی لنکڈ ہیں. They will have entrepreneur skills to be able to maybe lead a business and stuff like that. اب entrepreneurship بھی تو ایک intellectual development میں تو اس کے ایلیمنٹ کو وہاں لے آئیں, but not general. کلیئر ہوا کچھ؟ فار ایگزامپل عبداللہ کا اور اس میں بھی مجھے اسی طرح کا کوشچن ہے کہ ڈفرنٹ نہیں ہوگا عبداللہ کے اندر بھی. فار ایگزامپل ہیلتھ کا اس میں اس طرح سے آ سکتا ہے کہ اللہ اسٹرانگ بلیورس ایز کمپیئر ٹو ویک بلیورس. اب اس میں اگر اس بات کا خیال رکھتے ہیں تو ہیلتھ پرسپیکٹو تو آ سکتے ہیں. ہاں اگر اس کو آپ نے اس طرح سے لنک کیا تو. اور اسی طرح انٹلیکچوئل ہے فار ایگزامپل اس میں انٹلیکچوئل آپ مطلب ورشپر کے رول میں کس طرح ہو سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل قرآن لکھنے یا اہل حدیث تو انٹلیکچولی ڈیولپ ہوں گے آپ عبداللہ کے رول میں. اور اسی طرح وہی میں نے کہا نا کہ اگر تو اس کا ڈائریکٹ لنک ہے تو پھر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہم سیلف میں کور کرتے ہیں, اور اس لیکن وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو کسی خاص رول سے بہت ڈائریکٹ لنک ہے تو اس ایلیمنٹ کو یہاں کور کر دیں گے تو دیٹس فائن. ہیلتھ بھی آ سکتی ہے, ہیلتھ آ سکتی ہے لیکن آف کورس بہت کم, یا بہت ہی کوئی خاص قسم کا اس کے اندر آپ نے یو ایس پی لکھا ہے. میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, فلانا کرنا چاہتا ہوں, اس سے کوئی چیز ہے کہ جس کی کافی اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اس کا خیال رکھیں کہ ایک فریم ورک ہے ٹو ہیلپ اس آرگنائز آور تھاٹس اینڈ ہیلپ اس پلان. یہ ایک ایگزیکٹ سائنس نہیں ہے, اس کا خیال رکھیں. یو ایس پی لکھنا کوئی ایگزیکٹ کوئی سائنس نہیں ہے, اٹس اے آرٹ بیسکلی. ایز لانگ ایز کے جو مین فنکشنز ہیں یو ایس پی کے وہ پورے ہو رہے ہو, کہ وہ آپ کو لانگ ٹرم ویژن دے رہا ہے تھوٹ کے اندر, اور اس سے آپ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ویژن ڈرائیو آؤٹ کر سکتے ہیں, اور اس یو ایس پی کو دیکھ کر آپ ایک پی او وی پرپز اور ویژن کلیئر کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی کی فنکشنز ہے. ایز لانگ ایز یہ کی فنکشنز پورے ہوں گے یو آر فائن. اس لیے آج کل سیشن میں آپ کے ٹی ایس کے ساتھ جہاں میں یہ پوائنٹ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بگر پکچر آپ نے, اور لوگوں کو اسی کے اوپر آپ جج کریں, ویٹ کریں, ان کو فیڈ بیک دیں. اباؤٹ ویٹ آلسو, اٹس اباؤٹ گیونگ فیڈ بیک آلسو کہ جی اس کو اس طرح سے امپروو کیا جا سکتا. تو اٹس این آرٹ, اٹس ناٹ ایگزیکٹ میتھمیٹکس. ہاں جب آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں پھر وہ زیادہ ایک پروسیجرل پروسیس ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو توڑتے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ اس کی کانکریٹنس بڑھاتے جاتے ہیں. لیکن رائٹنگ اے یو ایس پی ان اٹ سیلف از بیسکلی اے سمپل آرٹ. بہت زیادہ نا اپ ٹائٹ مت ہو جاؤ اور پریشان ہونے دو. ایز لانگ ایز وہ مین اس کے فنکشن کورڈ ہیں وی ول بی اوکے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں کیا آپ اس پروسیس کو لکھنے سے اس کی امپورٹنس اپریشیٹ کر پا رہے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے لائف میں ایسی ہونا. ایز اپوز ٹو بس بھاگے جا رہے ہیں. ایز اے سن امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے سوچوں اس طرح سے, کچھ کو لکھوں. ہم تو سوچتے ہی نہیں. اما کی ہیلتھ کہاں جا رہی ہے, ابا کی ہیلتھ کہاں, ہوتا ہی نہیں. ادروائز kids can actually make a big difference as to how your parents are going to lead their lives. ماں کو کنوینس کیا جا سکتا ہے, امی کو کنوینس کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہیلتھی لائف اسٹائل ہو سکتا ہے, اپنانا ہو سکتا ہے. ایک سال میں نے کہا کہ میں جا کر جو ہے نا گھر میں وہ دکھائی, کیا نام ہے, سلیپ مینجمنٹ کی جو ہے نا وہ یوٹیوب دکھائی ہے. This boy actually is concerned about his mother, so کچھ نہ کچھ انویسٹ کرنا. امی نے دیکھ بھی لی پوری اور اپریشیٹ بھی کیا. ایک بار ہمارے ٹائم فیملی ممبر تو وہ اس کے تو ڈی وی ڈی بھی ہم نے بنا دیا. تو ڈی وی ڈی لے گئے وہ خاتون گئی, میں اپنے ابو کو دکھاؤں گی, میں دیکھ لیں گے کہ ہاں ہاں دکھاؤں گی, اور دکھا دیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے کسی پک اپ کر دیں. تو دیر از اے لاٹ آف ویلیو دیٹ وی کین ایڈ ٹو آور پیرنٹس لائف. لیکن کیا وہ رینڈم نہیں ہونی چاہیے, وہ اسٹرکچر طریقے سے ہونی چاہیے. اسٹرکچر طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ بیلنس ہو, ان کی ہیلتھ بھی ہو, اس کی اس میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہو, اسپیشل ڈیولپمنٹ بھی ہو. پوائنٹ کلیئر ہو رہے ہیں؟ آئیے زور سے. وہ جو ایگزامپل تھا اس میں جو رولس تھے اس میں ٹو سائڈ آف دا کوائن ہے. تو کچھ رول ہیں جیسے آئی سی مائی پیرنٹس ان دیٹ از اسپرچویلٹی یا کچھ ایسی کوئی چیز ہے, مگر جب میں اپنے آپ کو ایز اے ڈاٹر سوچتی ہوں تو کوئی نہیں ہونا پھر ضرورت آئی تھنک لیز دیٹ آؤٹ. ہاں ہاں, ادر سائڈ آف کوائن کے اندر گڈ کوشچن. ادر سائڈ آف کوائن کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پرائمری سائڈ آف دا کوائن ہے, ویٹ ڈو آئی وانٹ ٹو سی مائی پیرنٹس, آپ کے سائڈ کے اوپر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پرائمری چیزیں میں نے لکھی ہیں ان کو اکمپلش کرنے کے لیے مجھے کیسی بیٹی ہونا پڑے گا.
بس اس میں جو ایلیمنٹس آتے ہیں اس کو آپ لکھیں کہ اگر میں ایسی بیٹی نہیں ہوں گی تو یہ تو اکمپلش نہیں ہو سکے گا. اگر میں بچوں کے سوچ رہا ہوں تو مجھے کیسے ہونا پڑے گا. اگر میں ایز اے ممبر آف امت سوچ رہا ہوں تو امت کو اگر میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں یا نیشن میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے کس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کو وہاں دیکھوں. یہاں بھی ٹو سائڈ آف کوائن آ جائے گی. ہاں جہاں نہیں آئیں گی ٹو سائڈ آف کوائن تو وہاں جو ہے وہ بریڈ ونر میں فار ایگزامپل نہیں آئیں گی, یا عبداللہ کے رول میں نہیں آئے گا, سیلف کے رول میں نہیں آئے گا. آئیے کسی ایک پرٹیکولر یونیورسٹی کے دو ملٹیپل پرپز کی ہوئی ہو. ہاں جیسے بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. پی او وی از بیسکلی اے پیراگراف, رائٹ. اور اس پیراگراف کے اندر ملٹیپل ریزنس آ سکتے ہیں. دیٹ پی او وی از ناٹ اے سینٹینس, اٹس اے پیراگراف. اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ جو ہم نے آپ کے اسٹڈیز دی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پی او ویز کیسے لکھے ہوئے ہیں, کہ چند لائنز ہیں کہ زیادہ لمبی لائنز ہیں. تو آپ کے ایک یو ایس وی کے پیچھے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. دیٹس فائن. اس کا خیال رکھیں کہ جو الٹیمیٹ پرپز ہے وہ ایک ہوتا ہے, الٹیمیٹ پرپز. اس لیے جو 27 کو سنڈے کو سیشن ہو رہا ہے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ مس مت کریں. ایون دو سلیکٹڈ ڈونٹ مس اٹ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ریکارڈڈ آلسو. اس میں ہم بات کریں گے کہ ساؤنڈ آئیڈیالوجی کیا ہے اور الٹیمیٹ پرپز کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر وی آر گوئنگ ٹو لنک دس پی او وی ود دیٹ الٹیمیٹ پرپز. تو جن لوگوں نے اچھی طرح سے ایکسرسائز کی بھی ہوگی اور 27 کو آئیں گے, اٹس گوئنگ ٹو بی اے گریٹ ڈے. یو ول بی ایبل ٹو سی کہ یہ میں نے پی او وی لکھا تھا اور اب یہ میرا الٹیمیٹ پرپز آ رہا ہے, تو مائی گاڈ الائنمنٹ ہے یا نہیں ہے. دیر آر چانسز کہ کچھ کیسز میں الائنمنٹ ہوگی ہی نہیں. اس سے ہم اپریشیٹ کر سکیں گے کہ ویژن اور پرپز آف دا ویژن بنانا ساؤنڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ یا بغیر میں کیا فرق ہوتا ہے. Then you will be able to really appreciate the sound ideology کتنی critical ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو دیکھیں اس میں کیا ڈفرنس ہوگا. I want میرا مقصد کیا ہے کہ I want this to be an experiential experience, experiential learning. You should say, wow, learning is not so. Instead of me saying something to you, that experience should actually teach you certain things. Well, thank you very much, inshallah. تو آپ سے ملتے ہیں ویڈنسڈے کو.